جی، تو عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر اس سے پہلے گزشتہ نشستوں میں بہت ہی پہلو سے بات ہوئی۔ اب ہم مزید ایسا کرتے ہیں کہ اور پہلوں سے بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ پیچھے آپ کے اوپر واضح کر دیا گیا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے، کوئی بھی بات کی جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد لازم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد لازم ہوگا۔ بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت جو ہے، یعنی جس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ محمد جو ہے وہ نہ صرف آخری نبی تھے بلکہ آخری رسول تھے۔ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ یہ بات آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے، اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ آپ یہ نہیں جان لیتے کہ رسول یا نبی کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یعنی رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول یا نبی کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو بت بنا لیا جائے؟ یعنی کہ اللہ یہ چاہتا ہے، ایشور کہیں، گاڈ کہیں، دیوس کہیں، اللہ کہیں، جو بھی نام دیں، رب کہیں، کیا اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک لوگوں کے اذہان میں بت کریٹ کرنا چاہتا ہے، بت تخلیق کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو اس کی چاہت یہ ہوتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ایک رسول بھیجا، اس کے بعد جو ہے وہ دروازہ بند کر دینا چاہیے۔ لیکن یہاں بھی قابل غور بات یہ ہے کہ اگر اس کی چاہت یہی تھی، یہی ہے یا یہی ہوتی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف اور صرف محمد کو ہی بھیجا؟ کیا محمد واحد اکیلا ایک رسول تھا؟ اگر تو محمد ایک رسول تھا، اس کے علاوہ اور کوئی رسول نہیں تھا، کوئی رسول نہیں ہوا، کوئی رسول نہیں آیا، تو پھر تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ، گاڈ، ایشور، دیوس، اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اذہان میں ایک جو ہے بت کریٹ کیا جائے، بت تخلیق کیا جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یعنی محمد کے علاوہ اور بھی رسول آئے، تو پھر اس سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ، گاڈ، ایشور، رب، خدا، دیوس، جو بھی نام دیں آپ، جو بھی نام دیں، اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ رسول کو اس مقصد کے لیے بھیجتا ہے کہ لوگوں کے اذہان میں بت تخلیق کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمارے اوپر یہ لازم ہو گیا کہ ہم یہ جانیں کہ آیا رسول یا نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک ہم رسول یا نبی کی بعثت کے مقصد کو نہیں جان لیتے، جب تک ہمارے اوپر یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ رسول یا نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے، تب تک ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ محمد آخری رسول تھا یا نہیں تھا۔ یعنی آخری نبی اور رسول تھا، چلو یہ تو بعد کی بات ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آخری نبی اور رسول نہیں تھا۔ یعنی نہ ہاں کہہ سکتے ہیں، نہ ہی نہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر جب ہمیں یہی علم نہیں ہوگا کہ رسول جو ہے یا نبی جو ہے اس کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جیسا کہ گزشتہ نشستوں میں بھی بالکل کھل کر واضح کر دیا گیا، جو کہ آج تک ہوتا چلا رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ جس پر اپنے آباء اجداد کو پایا وہی کیا جائے گا، وہی کیا جاتا رہے گا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جن کو یہ علم ہے کہ نبی یا رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ یا ایسے اللہ نے کچھ بھی قدر میں کیا ہے تو کیا اللہ نے بغیر مقصد قدر میں کیا؟ اللہ کچھ بھی کرتا ہے تو بغیر مقصد کرتا ہے، یعنی بغیر حق کرتا ہے۔ بغیر حق کا مطلب ہے بغیر مقصد کے کرتا ہے۔
جس قرآن کو آپ اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں، جس قرآن کو آپ اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں، اسی قرآن میں اللہ کا بار بار کہنا ہے کہ اللہ کوئی بھی کام کرتا ہے، اللہ کچھ بھی کرتا ہے تو وہ بغیر حق نہیں کرتا۔ اللہ جو بھی کرتا ہے اللہ بالحق کرتا ہے، یعنی اللہ جو بھی کرتا ہے با مقصد کرتا ہے، بغیر مقصد کے، بغیر وجہ کے کچھ بھی نہیں کرتا۔ جب اللہ جو بھی کرتا ہے بالحق کرتا ہے، بغیر الحق نہیں کرتا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسولوں یا نبیوں کی بعثت کو اللہ نے بغیر الحق قدر میں کر دیا؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اگر بغیر حق نہیں کیا، یعنی بغیر کسی مقصد کے نہیں کیا، تو پھر کیا ہمارے اوپر یہ لازم نہیں کہ ہم یہ جانیں کہ رسول یا نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم مقصد کو جانیں گے نہیں، آپ مقصد کو جان نہیں لیتے، پہچان نہیں لیتے، تب تک آپ کو کیا پتا کہ بھائی رسول کو کیوں بھیجا گیا، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو اس لیے یہ آپ پر لازم ہے، ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ آپ جانیں کہ آیا رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے، رسول یا نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ جب تک آپ اسے جان نہیں لیتے تب تک آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ محمد آخری نبی تھا، آخری رسول تھا۔ یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ محمد آخری رسول یا آخری نبی نہیں تھا، یعنی آپ نہ ہاں کر سکتے ہیں نہ ہی نہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے آپ پر لازم ہے کہ آپ جانیں کہ رسول یا نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ اسی پہلو سے ہم بات کریں گے، اسی پہلو سے ہم کھول کر واضح کریں گے کہ نہ صرف محمد جو ہے وہ آخری نبی تھا، نہ آخری رسول تھا، بلکہ محمد جو ہے وہ یہ تو جو بر صغیر کے لوگ ہیں، جو اردو بولنے والے ہیں، ان کے لیے رسول تھا ہی نہیں۔ اسی پہلو سے کھول کر ہم آپ کے اوپر واضح کریں گے۔ اب باتیں ہیں اس طرف کہ آیا رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، کہیں پر بھی بات کرنی ہے، کسی بھی بات کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ جان لیں کہ بات کہاں سے شروع کی جاتی ہے۔ اگر کہیں پر بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بات کرنے کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ بات کرنے کی ضرورت وہیں پیش آتی ہے جہاں پر اختلاف ہوتا ہے، یعنی کہ ایک شخص ہے یا ایک فریق ہے، وہ کسی اور نقطے پر پہنچتا ہے، وہ کسی اور بات کو حق کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا فریق جو ہے وہ کسی اور نقطے پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، کسی اور بات اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ دوسری بات کو یا اس سے فرق رکھنے والی بات کو حق کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک کہے 2 + 2 6 ہوتا ہے، دوسرا کہے 2 + 2 4 ہوتا ہے یا 5 ہوتا ہے۔ اب یہ بات طے شدہ ہے، پہلی بات یا تو وہ دونوں کے دونوں غلط ہیں، دونوں کو حقیقت کا نہیں علم، یا پھر ان میں سے ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے۔ دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، یعنی ایک سے زائد صحیح ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، ایک سے زائد جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتے۔ تو اب جو اختلاف پیدا ہوتا ہے، اختلاف کو دور کیسے کیا جائے؟ اختلاف کو آپ اس وقت تک دور نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ یہ نہیں جان لیتے کہ اختلاف ہوتا کیا ہے۔ جب آپ یہ جان لیں کہ اختلاف کیا ہوتا ہے تو آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اختلاف دور کیسے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ اختلاف ہوتا کیا ہے۔ اختلاف کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ ذرا غور کریں، آپ کو سننے کی صلاحیت دی گئی، آپ کو دیکھنے کی صلاحیت دی گئی، جو آپ سنتے اور دیکھتے ہیں، کیا آپ جو کچھ بھی سن اور دیکھ رہے ہیں یہ کل کا کل ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا؟ بالفرض اگر کسی بھی موضوع کو لے لیں، کسی بھی بات کو لے لیں، کسی بھی شے کو لے لیں، کیا اس شے کے بارے میں، اس موضوع کے بارے میں آپ کے پاس مکمل علم آ چکا؟ کیا آپ نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی سنا، جو کچھ بھی دیکھا وہ کل کا کل ہے؟ اگر تو کل کا کل ہے، آپ کو یقین ہے، یہ گارنٹی ہے، تو پھر آپ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچیں گے، اسے سمجھیں گے تو پرفیکٹ نتیجے پر پہنچیں گے۔ لیکن اگر آپ نے جو سنا، آپ نے جو دیکھا وہ کل کا کل نہیں ہے بلکہ محدود ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ بہت سارے پہلو، بہت ساری چیزیں آپ سے چھپی ہوئی ہیں، بہت ساری اشیاء آپ سے چھپی ہوئی ہیں، بہت سارے پہلو آپ سے چھپے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ جس نتیجے پر آج پہنچے ہیں وہ نتیجہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا عین ممکن ہے کسی سے بھی آپ کا اختلاف ہو جائے، ہو سکتا ہے جو آپ سے پچھلی سٹیج پر ہے اس سے آپ کا اختلاف ہو جائے، جو آپ کے اگلی سٹیج پر ہے اس سے آپ کا اختلاف ہو جائے۔ اگر کوئی آپ سے پچھلی سٹیج پر ہے اس سے آپ کا اختلاف ہوتا ہے تو پھر آپ بنسبت اس کے حق پر ہوں گے، اور اگر کوئی آپ سے اگلی سٹیج پر ہے، آپ سے آگے ہے،
اسے وہ سنائی اور دکھائی دے رہا ہے جو آپ کو سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا، اس کے سامنے وہ پہلو آگے جو ابھی آپ سے چھپے ہوئے ہیں، تو پھر آپ حق پر نہیں ہوں گے بلکہ وہ حق پر ہوگا۔ یہ ہوتا ہے اختلاف، یعنی اختلاف کسے کہتے ہیں؟ اختلاف کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو نتیجہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں آپ اسی کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نے سنا اور دیکھا۔ ظاہری بات ہے جو آپ نے سنا جو دیکھا اسی کو آپ سمجھیں گے، دوسرا وہی بات کرے گا جو اس نے سنا اور دیکھا، جو سنا اور دیکھا اسے وہ سمجھے گا، جو سمجھے گا وہ بات اپنی پیش کرے گا۔ تو اختلاف کیوں پیش آ جاتا ہے؟ اختلاف اس وجہ سے پیش آ جاتا ہے کیونکہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہ ہی آپ کی مکمل ہے نہ ہی دوسرے کی مکمل ہے، اور اگر دونوں میں سے یعنی کہ ایک کی مکمل ہے اور ایک کی مکمل نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اب اختلاف کیسے دور ہوتا ہے؟ اختلاف دور اس طرح سے ہوتا ہے کہ فریقین جو ہیں وہ دو ہیں یا دو سے زائد ہیں، وہ بیٹھ کر کہیں بھائی آپ ایسا کرو کہ آپ کس نتیجے پر پہنچے، آپ اس نتیجے پر پہنچے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ آپ بتائیں کہ آپ کس طرح اس نتیجے پر پہنچے۔ پہلے آپ واضح کریں، پھر میں آپ کے اوپر واضح کروں گا کہ میں اس نتیجے پر کیسے پہنچا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں، یعنی ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہوں اور میں غلط ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ غلط ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کے دونوں غلط ہوں اور ہم کسی غلط فہمی کا جو ہے شکار ہوں۔ عین ممکن ہے کہ کچھ ایسے پہلو جو میرے سامنے آگے آپ سے چھپے رہ گئے جس وجہ سے آپ غلط نتیجے پر ہیں، میں صحیح پر ہوں، آپ پیچھے ہیں میں آگے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ پہلو مجھ سے چھپے رہ گئے، ایک یا ایک سے زائد پہلو مجھ سے چھپے رہ گئے، وہ آپ کے سامنے آ گئے، لہٰذا آپ نے جو جس نتیجے پر ہیں وہ پرفیکٹ ہے، یہ آگے کا ہے، میں پیچھے ہوں یا میرا غلط ہے۔ لہٰذا کیا کیا جائے؟ یہ جائے کہ فریقین بیٹھیں اور بات کی جائے، یعنی واضح کیا جائے کہ میں اگر اس موضوع پر پہنچا، میں اگر اس نقطے پر پہنچا، اس نتیجے پر پہنچا تو کیسے؟ میرے مشاہدات کیا ہیں، میرا علم کیا ہے، اپنے علم کو کھول کر سامنے رکھا جائے۔ اس طرح جو دوسرا فریق ہے وہ اپنے علم کو کھول کر سامنے رکھا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ ان میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ آیا دونوں باطل پر ہیں یا پھر ان میں سے کوئی ایک حق پر ہے، یا پھر دونوں حق پر ہیں لیکن ایک پیچھے ہے اور دوسرا آگے ہے، یعنی ایک جو ہے وہ پچھلی سٹیج پر ہے اور دوسرا اگلی سٹیج پر ہے اور دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے چلے ہوئے۔ ظاہری بات ہے جب دو مختلف سٹیجیں جو ہیں ان کو آمنے سامنے لے کر آئیں گے تو وہ پھر ظاہری بات ہے دونوں ایک دوسرے کو باطل ہی نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر پہلی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے یا دوسری کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ تیسری یا چوتھی کلاس کے اسٹوڈنٹس کو کہے کہ بھائی تو جو سبق پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے، تو جو کتابیں پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے، کتابیں تو میری ٹھیک ہیں۔ اس طرح یعنی وہ جو فریق ہے چوتھی کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ دوسری کلاس والے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے نہیں میں صحیح ہوں تو غلط ہے، تو آپ خود بتائیں کیا وہ دونوں غلط ہوں گے یا دونوں صحیح ہوں گے؟ اگر دونوں غلط ہوں گے کیسے، اور اگر دونوں صحیح ہوں گے تو کیسے؟ دونوں غلط ہوں گے اس لحاظ سے ہوں گے کیونکہ جو چوتھی کلاس والا ہے وہ دوسری کلاس کی کتابوں کو چوتھی کے مقام پر لا رہا ہے، اس وجہ سے غلط ہے۔ دوسری والا چوتھی والے کی کتابوں کو، چوتھی والا جو لٹریچر ہے چوتھی کلاس والا، اس کو دوسری والے پر لا رہا ہے، اس وجہ سے وہ غلط ہے۔ اگر وہ دونوں اپنے اپنے مقام پر رہتے ہیں، دوسری والا یعنی کہ جو اس کا مقام ہے وہیں رہتا ہے تو وہ وہاں پر حق ہے، اور چوتھی والا جہاں ہے وہاں رہتا ہے وہاں حق ہے۔ چوتھی والا جو ہے وہ پیچھے نہیں آ سکتا، اگر پیچھے آئے گا تو دوسری کلاس میں وہ حق نہیں ہوگا، دوسری کلاس والا چوتھی کلاس میں جائے گا، یعنی وہ لٹریچر چوتھی کلاس میں لے کے جائے، کہے گا یہ چوتھی کلاس کو بھی پڑھنا چاہیے، اس سٹیپ پر اس وقت پر وہ ہونا چاہیے، تو یوں وہ غلط ہے، وہ باطل ہے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب فریقین بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، بات کریں گے، تو جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی اختلاف ہوگا، وہ اختلاف نہ صرف کھل کر سامنے آ جائے گا بلکہ وہ اختلاف دور ہو جائے گا۔ کسی قسم کا کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی پریشانی، کوئی انتشار کریٹ نہیں ہوگا، تخلیق نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں شرط کیا ہے؟ دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، آپ کو بشر ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ نمبر دو، آپ کو یعنی آپ حق کے طلبگار ہوں۔ اگر آپ حق کے طلبگار نہیں ہیں تو پھر بھی آپ جو ہے وہ اختلاف، یعنی کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف بنتا ہے یا کسی کا آپ کے ساتھ بنتا ہے تو اختلاف دور نہیں ہوگا، وہ اختلاف نہ صرف برقرار رہے گا بلکہ پھر تفریق در تفریق جو ہے وہ تقسیم در تقسیم سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، دشمنیاں پیدا ہوں گی، یہ
پھر یہ چیزیں آگے ارتقا کرتی کرتی اپنی پیکتا جائیں گی، جس کا نقصان پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود غور کریں، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بشر ہونے کا ثبوت نہیں دیتے، یعنی اگر آپ اپنے بشر ہونے کا ثبوت نہیں دیتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اختلاف دور نہیں ہوگا۔ اب بشر ہونے کا ثبوت دینا کیا ہے، اس کو آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک اور بات واضح کرتے ہیں، وہ یہ کہ مثال کو ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں، مثال کو چھوٹے چھوٹے موضوعات کو ہم سامنے لا رہے ہیں، جس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہم ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یعنی ڈی ٹریک ہو رہے ہیں، موضوع سے ہٹ رہے ہیں، تو حقیقت یہ نہیں ہے، ہم موضوع سے ہٹ نہیں رہے، ہم ڈی ٹریک نہیں ہو رہے، بلکہ جیسے ایک عمارت بنانی ہوتی ہے تو عمارت کے لیے کیا کیا جاتا ہے، پہلے میٹیریل جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اینٹیں لائی جاتی ہیں، سیمنٹ لایا جاتا ہے، ریت لائی جاتی ہے، بجری لائی جاتی ہے۔ جب وہ چیزیں لائی جا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت یعنی کہ وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں لائی جا رہی ہیں۔ بھائی پہلے اینٹیں لائی، اب جو ہے وہ سریا لایا جا رہا ہے، پھر ریت لائی جا رہی ہے، کیا ان کا تعلق کیا آپس میں، یہ تو کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کو ان کے مقامات پر رکھا جاتا ہے، عمارت وضع ہو جاتی ہے، تو پھر ہر شے کی سمجھ آ جاتی ہے، ہاں بھائی اگر بجری اس وقت لائے گی کیوں لائے گی، ریت لائے گی کیوں لائے گی، سیمنٹ لایا گیا کیوں لایا گیا، سریا لایا گیا کیوں لایا گیا۔ بالکل اسی طرح اس وقت ہم جو چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں، یہ سب موضوعات ہیں، جب ان کو ہم سامنے لا رہے ہیں، ان کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہیں، بلکہ یوں سمجھے جو عمارت ہم نے تخلیق کرنی ہے، تعمیر کرنی ہے، اس کے لیے ہم جو مواد ہے، میٹیریل، وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ جب یہ میٹیریل اپنے اپنے مقام پر جڑے گا تو پھر ہر چیز آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی، نہیں بالکل واضح ہو جائے گا، ہاں فلاں چیز کو سامنے لایا گیا کیوں لایا گیا، فلاں موضوع یعنی بات کو سامنے لایا گیا کیوں لایا گیا۔ تو بہرحال واپس آئیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشر ہونے کا ثبوت دینا کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں زمین پر کیا صرف اور صرف یہ دو ٹانگوں والے یعنی کہ جو آپ جیسے بشری آباد ہیں، یا پھر اور بھی مخلوقات ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا اور بہت ساری مخلوقات۔ مثال کے طور پر آپ زمین پر دیکھتے ہیں کہ اس بشر کے علاوہ کتے بھی موجود ہیں۔ اب کتوں کا معاملہ کیا ہے، بالفرض 2 4 8 10 کتے یا ایک سے زائد کتے جو ہیں وہ جا رہے ہیں کہیں پر، انہیں کہیں پر ہڈی مل جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے ہر کتا یہ سمجھتا ہے کہ اس ہڈی پر میرا حق ہے، میرا حق ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کتے بیٹھیں اور بیٹھ کر آپس میں بات چیت کریں، طے کریں کہ بھائی کس کا حق ہے یا کس کا حق نہیں ہے، یعنی یہ ہڈی ملی تو کیسے ملی، کس طرح ملی، اس ہڈی میں کس کس کا کنٹریبیوشن ہے، کتنا کنٹریبیوشن ہے، اس کے مطابق ہم جو ہے اس ہڈی کے ٹکڑے کر لیں، اسے تقسیم کر لیں، لہٰذا کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ تو کتے آپ دیکھتے ہیں، کتے ایسا نہیں کرتے، بلکہ کتے کیا کرتے ہیں کہ اگر کتوں کا کہیں پر اختلاف ہوتا ہے تو کتے کیا کرتے ہیں، نمبر 1 بھونکتے ہیں، نمبر 1 بھونکتے ہیں، نمبر 2 داڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کو زخم لگاتے ہیں، اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، وہ ہڈی چھین لیتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کتوں کا اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ اختلاف کو کیسے دور کرتے ہیں۔ وہ اصل میں اختلاف کو دور نہیں کرتے، بلکہ وہ تباہی کی طرف جاتے ہیں، وہ اختلاف انہیں تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتوں میں سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے جو صلاحیت آپ میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ میں جو سن اور دیکھ رہے ہیں اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ اگر ہے تو کتنی ہے؟ اب اگر آپ جو بھی سن اور دیکھ رہے ہیں اسے سمجھنے کی صلاحیت آپ کو دی گئی، اس کے باوجود آپ اس صلاحیت کا استعمال نہیں کرتے، یعنی اگر آپ کا کسی سے کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے، کسی سے بھی کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو اس اختلاف کو آپ بیٹھ کر بات چیت سے دور کرنے کے بجائے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں،
گالیاں دیتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، ملامتیں کرتے ہیں، ہار جیت بنا لیتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں اور کتے میں کوئی فرق رہے گا؟ جی، یہاں سے اگر کوئی بھائی کوئی جواب دے سکتے ہیں، دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ بھائی بشر کا معاملہ یہ ہے کہ بشر جو اسے سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، صرف سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا بلکہ اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی، لہٰذا اگر کہیں اختلاف ہوتا ہے تو بیٹھ کر اپنی اپنی بات کو سامنے رکھیں، لہٰذا جہاں پر اختلاف ہے، جو اختلاف ہے وہ کھل کر واضح ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ جو آپ کو صلاحیت دی گئی، صلاحیت کا استعمال نہیں کرتے، اس کا استعمال کرنے کی بجائے کفر کرتے ہیں، نہیں استعمال کرتے، اور آپ وہی کرتے ہیں جو کتے کرتے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پھر آپ میں اور کتوں میں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ جی کوئی فرق نہیں۔ جی، یعنی اگر حقیقت دیکھی جائے تو آپ کو کتوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، کتوں کے ساتھ موازنہ کرنا کتے کی توہین بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کتے کی تخلیق ہی ایسی ہے، کتے کی تخلیق ہی ایسی ہے، وہ مجبور ہے، وہ یہی کرے گا۔ آپ کی تخلیق ایسی تو نہیں ہے نا، آپ کے اندر تو سوجھ بوجھ رکھی گئی نا، عقل رکھی گئی نا، شعور رکھا گیا۔ جب آپ عقل سوجھ بوجھ کے باوجود یہ حرکت کریں گے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کتے کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو کتے کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ کتے سے موازنہ کرنا بھی یعنی کتے کی توہین ہے؟ اگر آپ کا موازنہ ایسی صورت میں کتے کے ساتھ کیا جائے تو کتے کی توہین ہوتی یا نہیں ہوتی؟ جی بالکل۔ ہاں، البتہ آپ نے اپنے کردار سے یہ واضح کر دیا کہ آپ کتے ہیں، آپ کتے ہیں، کیونکہ کسی سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف پر لڑتا کون ہے، جھگڑتا کون ہے، گالیاں کون دیتا ہے، بکواسات کون کرتا ہے، چیختا کون ہے، چلاتا کون ہے، غراتا کون ہے، منہ سے جاگ کون نکالتا ہے، تھوکے کون گراتا ہے؟ کتے ہی ایسا کرتے ہیں نا۔ جی تو اگر آپ کا کسی بھی موضوع پر، کسی بھی معاملے میں کسی سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اور آپ یہی حرکت کرتے ہیں تو پھر آپ نے تو اپنے آپ کو کتا ثابت کیا۔ پھر آپ کا کتے کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جائے گا، آپ نے اپنے آپ کو کتا تو ثابت کیا، موازنہ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کتا آپ سے پھر بھی برتر ہے، کتا آپ سے پھر بھی بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو جس مقصد کے لیے یا جیسا وہ خلق ہوا ہے، جیسا وہ کریٹ ہوا ہے، وہ تو مجبور ہے، وہ تو وہی کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر خالق نے اسے ایسا خلق نہیں کیا، کسی اور کی وجہ سے وہ ایسا بن گیا ہے، تو ظاہر بات ہے جس کی وجہ سے بنا ہے وہ ذمہ داری تو اس کے اوپر عائد ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے وہ اگر وہ ہینڈی کیپ پیدا ہوتا ہے، ڈسیبل پیدا ہوتا ہے، معذور پیدا ہوتا ہے، تو اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو پیدا کرنے والوں کا ہے نا۔ جی، تو بالکل اسی طرح اگر کتے ایسا کر رہے ہیں، اگر تو خالق نے انہیں اسی طرح کا کریٹ کیا تو ذمہ دار خالق ہے۔ اگر خالق کے بجائے کسی اور نے ان کو ایسا بنا دیا تو ظاہری بات ہے پھر جس نے بنایا ذمہ دار وہ ہوگا۔ لیکن اب آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو ایسا خلق کیا کہ آپ کو سننے کے لیے کان نہیں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی؟ جب آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، تو کیوں نہیں ان کا استعمال کر رہے؟ جو بھی کہیں سے آواز بلند ہو رہی ہے کیوں نہیں سن رہے؟ جو بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ جو بھی سنتے اور دیکھتے ہیں اسے کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کہ آپ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی نا؟ جی بالکل دی گئی۔ جب جو کچھ بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، اس کے باوجود بھی اگر آپ وہی کرتے ہیں جو کتے کرتے ہیں تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ آپ پر یا کسی اور پر؟ ہمارے اوپر ہی۔ جی ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل سچ۔ اب آئیں اس طرف کہ یہ بات ہم نے کیوں کی؟ یہ بات ہم نے کیوں کی؟ یہ بات ہم نے اس لیے کی کہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے ختم نبوت،
اور ہم نے آپ کے اوپر واضح کیا، ہم نے کہا کہ اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد آخری نبی تھا، آخری رسول تھا، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تھا، جب تک کہ آپ یہ نہیں جان لیتے کہ رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے، رسول یا نبی کی بعثت کا، بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ اب مقصد کا کیسے پتہ چلے گا؟ مقصد کا پتہ ایسے چلے گا کہ دیکھیں، آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئیں، جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، لہٰذا آپ کیا کریں؟ آپ ان صلاحیتوں کا استعمال کریں، آپ جسے کہتے ہیں جی غور و فکر کریں، آپ تفکر کریں، سوچ و بچار کریں، جو بھی آپ کو سنائی دے رہا ہے، جو بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آپ اس کے یعنی کہ اسے سمجھیں۔ جب آپ اسے سمجھیں گے تو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے بالآخر آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ رسول یا نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو اب آئیں اس طرف کہ رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ اب آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے آپ اسے سمجھیں۔ جو دکھائی دے رہا ہے اسے اگر آپ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو کم از کم اس وقت جو آپ کو سنائی دے رہا ہے، اس وقت جو آپ کو دکھائی، اس کو تو سمجھیں۔ اس کے اوپر تو آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں نا، کل کو کوئی عذر پیش کر سکیں گے، بہانہ پیش کر سکیں گے، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہم اب آپ کو یعنی کہ جیسے کہ اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، بالکل اس طرح اب ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اگر ہم بات غلط کریں، اگر احمد عیسیٰ جو ہے کوئی بات غلط کرتا ہے تو آپ کہیں جی یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے دل و دماغ جب گواہی دیں کہ جو بات احمد عیسیٰ کر رہا ہے یہ بات بالکل حق ہے، سچ ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں، آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سی شے ہے، وہ کیا ہے، وہ کون ہے جس نے آپ کو حق کی اتباع سے روک دیا؟ کون ہے جو آپ کو حق کی اتباع سے روک رہا ہے؟ اور جو بھی روک رہا ہے کیا کل کو وہ آپ کو عذاب سے، سزا سے بچا پائے گا؟ کل کو جب آپ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تو کیا آپ کی جگہ پر وہ آپ کے سوال کا جواب دے پائے گا؟ آپ کا حساب وہ دے پائے گا؟ اگر تو وہ دے پائے گا تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنی خواہشات کی اتباع کریں، ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں، ان کی باتیں مانیں۔ اور اگر نہیں، آپ نے اپنا حساب خود دینا ہے، خود جواب دہ ہونا ہے، تو پھر آج جو آپ کو موقع دیا گیا اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھاتے؟ اور اس سے بڑھ کر اور موقع کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کی زبان میں حق آپ کے اوپر کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے۔ بہرحال آئیں اس طرف کہ رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ اب آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئیں، جب آپ ان کا استعمال کریں گے، یعنی جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھیں گے، کیونکہ آپ کو سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں آپ کو کیا سنائی دے رہا ہے، کیا ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ تو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ کائنات، ہر طرف یہ کائنات کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، یہ کائنات جو مخلوقات جنہیں آپ کہتے ہیں، مخلوقات ہر طرف جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ جب آپ اس کائنات میں غور کریں گے، اس کو سمجھیں گے تو آپ کے اوپر کچھ حقائق، کچھ راز جو ہے وہ واضح ہوں گے۔ سب سے پہلی بات آپ کے اوپر یہ واضح ہوگی کہ آسمانوں و زمین میں، اس کائنات کے اندر کوئی ایک بھی مخلوق، کوئی ایک بھی خلق ایسی نہیں ہے کہ جو بے مقصد یعنی بغیر مقصد کے وجود میں لائی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو کل کی کل کائنات ہے، جہاں تک آپ کی سننے کی رسائی ہے، جہاں تک آپ کی دیکھنے کی رسائی ہے، وہاں تک جب آپ سمجھیں گے تو آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کائنات ایک ہی وجود ہے، یہ کائنات ایک ہی وجود ہے، کوئی دوسرا وجود نہیں ہے۔ پھر آپ کے اوپر ایک اور چیز واضح ہو جائے گی کہ جہاں تک اس کائنات کا معاملہ ہے، وہاں تک یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایک ہی بھی مخلوق جو ہے وہ اپنے مقام سے ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ ہر مخلوق جو ہے، ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی مقام ہے، اس کی کوئی نہ کوئی لائن ہے، اور ہر مخلوق جو ہے وہ اپنی اپنی لائن پر قائم ہے، اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ اور پھر جب تک ہر مخلوق اپنے اپنے مقام پر رہتی ہے، اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتی ہے، تب تک آسمان و زمین میں بیلنس، توازن رہے گا۔ اور اگر کوئی ایک بھی مخلوق اپنے مقام سے ہٹتی ہے تو آسمان و زمین میں بیلنس نہیں رہے گا، بیلنس بگڑ جائے گا۔ دوسری طرف کائنات میں اگر دیکھیں تو کائنات عملی طور پر آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ میں
جو ڈس بیلنس ہے اسے قبول نہیں کرتی. میں کسی مخلوق کی لاپرواہی، غیر ذمہ داری، اگر کوئی مخلوق اپنی ذمہ داری سے، اپنی لائن سے ہٹ جاتی ہے، اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے، تو میں اسے برداشت نہیں کرتی. جیسا کہ آپ اپنے ہی جسم کی مثال لے لیں. آپ کا جسم دیکھیں، اس میں غور کریں، آپ کو جو چیزیں نظر آئیں گی بالکل یہی مثال اس کائنات کی ہے جو آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہے. آپ کا جسم کیا ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہے یہ بہت سارے اعضاء جو ہے ان کا مرکب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر عضو جو ہے اپنے آپ میں یعنی کہ ایک پرزہ ہے. آپ کا وجود گویا کہ ایک مشین ہے. اب جب تک تمام کے تمام اعضاء جو ہیں یعنی تمام کے تمام پرزے جو ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر رہیں گے، اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے، تو اس وجود کے اندر جو ہے ایک بیلنس، توازن برقرار رہے گا. اس وجود میں کسی قسم کی کوئی خرابی، کوئی خامی، کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ایک بھی مخلوق اپنے مقام سے ہٹتی ہے، اپنی ذمہ داری سے لاپرواہی کرتی ہے، مثال کے طور پر اگر آپ دل کو لے لیں، دل جو ہے وہ اگر وہ دھڑکنا بند کر دیتا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ گردے اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ دل سستی کرے گا، کوتاہی کرے گا. جسم کا کوئی بھی عضو جو ہے وہ سستی کرے گا، کوتاہی کرے گا، کاہلی سے کام لے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا ٹریک سے ہٹے گا، لائن سے ہٹے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آپ کے اوپر بالکل واضح ہے کہ جو بھی عضو اپنی لائن سے ہٹے گا، اپنے مقصد سے ہٹے گا، تو اس کی ذمہ داری سے ریلیٹڈ جو ہے یا اسی حساب سے، اسی تناسب سے جسم کا نقصان ہوگا، جسم میں خرابی ہوگی، جسم کا توازن بگڑے گا، خرابی ہوگی اور وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی جسم اس وقت تک پرفیکٹ رہے گا، اس وقت کسی قسم میں کوئی تکلیف، کوئی خرابی نہیں ہوگی، جب تک کہ جسم میں تمام کے تمام اعضاء نہ صرف پرفیکٹ رہیں بلکہ اپنے اپنے مقام پر رہیں، اپنی ذمہ داری کو آسان طریقے سے پورا کریں. پھر آپ ذرا غور کریں کہ اگر جسم میں کوئی عضو خراب ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے، مثال جسم میں کوئی پھوڑا نکل آتا ہے، تو کیا آپ اس پھوڑے کو برداشت کرتے ہیں؟ جی برداشت کرتے ہیں؟ جی نہیں کرتے. نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی جسم کی ضد ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے، آپ اسے برداشت نہیں کرتے، وہ ضد ہے اس کی. بالکل اسی طرح یہ جو کائنات ہے، اگر کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ اپنے مقام سے ہٹتی ہے تو وہ ایک پھوڑا بن جاتا ہے، اس کائنات میں ایک پھنسی بن جاتی ہے. تو اگر تو آپ پھوڑے اور پھنسی کو برداشت کر لیتے ہیں تو کائنات بھی برداشت کرتی ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو کائنات برداشت نہیں کرتی. اس طرح اگر آپ دیکھیں آپ کے جسم میں کیا ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. یعنی یہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس جو ہے وہ بہت سارا باطن ہے. باطن کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں، یعنی یہ چھپا ہوا ہے اس ظاہر کے پیچھے. بالکل اسی طرح یہ جو کائنات ہے آپ کو جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت زیادہ ایسا ہے، بہت سارا ایسا ہے جو باطن ہے، جو چھپا ہوا ہے. یعنی آسان سے آسان الفاظ کو اگر سامنے رکھیں تو جو جیسے یہ آپ کا جسم ہے، بالکل یہی مثال اس کل کائنات کی ہے، اس وجود کی ہے. کل یہ جو وجود ہے کائنات، اس کی یہی مثال ہے. جیسے آپ میں احساسات ہیں، جذبات ہیں، سوچیں ہیں، فکریں ہیں، آپ کام کرتے ہیں، حرکات و سکنات کرتے ہیں. اگر کوئی عضو جو ہے وہ کام نہیں کرتا یا پھوڑا نکلتا ہے، پھنسی نکلتی ہے، ایک حد تک تو آپ برداشت کرتے ہیں. برداشت کیوں کرتے ہیں؟ برداشت اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو وہ پسند ہے، نہیں، بلکہ آپ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. اگر وہ پھنسی پھوڑا ٹھیک نہیں ہوتا، وہ عضو جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ بالکل مکمل مفلوج ہوتا ہے، تو پھر اسے کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. بالکل یہی مثال اس کائنات کی ہے. یہ جو وجود ہے جو آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہے، اس کائنات کا معاملہ کیا ہے؟ یہ اپنی ضد برداشت نہیں کرتی. اگر کوئی مخلوق رائے برابر بھی عمل کرتی ہے اس کائنات کے خلاف، اس کی بطور ضد کوئی عمل کرتی ہے، تو یہ کائنات جو ہے اسے برداشت نہیں کرتی. یعنی اگر آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بات رکھی جائے تو جتنے بھی یہ جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں یا مذہب کے پیروکار ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کو لے لیں، ان کے ہاں کیا ہے؟ ہر مذہب کے ہاں یہ ہے کہ دیوس، اللہ، گاڈ، ایشور، خدا، اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا، ہمیں نرک میں ڈالے گا، ہمیں جو ہے وہ ہیل میں ڈالے گا، ہمیں وہ سزا دے گا. اگر ہم اس کی فرما برداری کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کے جو احکامات ہیں، آرڈرز ہیں، ان کو اوبے کریں گے، ڈس اوبے نہیں کریں گے، تو بدلے میں وہ جو ہے ہم سے راضی ہوگا، ہمیں جو ہے وہ کسی مصیبت، کسی تکلیف کا شکار نہیں ہونے دے گا، ہمارا خیال رکھے گا.
اور ہمیں جو ہے وہ سورگ میں بھیجے گا، آگے جنت میں بھیجے گا، پیراڈائز میں بھیجے گا۔ اب اگر آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جو کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے یہی اللہ ہے، یہی گاڈ ہے، یہی ایشور ہے، یہی خدا ہے، تو کیا پھر بھی آپ وہی کریں گے جو آپ آج کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ آپ اللہ، گاڈ، ایشور، خدا، رب، ایلی، اس کی یعنی کہ آپ یہ دیوس کہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اللہ کیا ہے، گاڈ کیا ہے، ایشور کیا ہے، دیوس کیا ہے، اور اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ یہ نہیں بتا سکتے، لیکن آپ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ایشور کے، گاڈ کے، خدا کے، رب کے، ایلی کے، دیوس کے فرما بردار ہیں، ہم اس کے نافرمان نہیں ہیں، اور آپ کے اوپر واضح کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جسے آپ اللہ، ایشور، گاڈ کہہ رہے ہیں اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں، اللہ کیا ہے، گاڈ کیا ہے، ایشور کیا ہے، یہی کائنات ہے، تو پھر آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ پھر کائنات کی اطاعت کریں، کائنات کے آگے خود کو جھکا دیں، کائنات سے کے آگے جو ہے وہ استکبار نہیں کریں، کائنات کے آگے جو ہے وہ یہ نہ کہیں کہ تجھے پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ بہرحال تو اس کو آپ یوں لے لیں کہ جو اللہ، گاڈ یا ایشور والا موضوع ہے، اس موضوع پر جو ہماری نشستیں ہیں آپ انہیں سن لیں، یا پھر یہ جو الکتاب ہے، الکتاب کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں، حاصل کریں، اس میں پڑھیں، اس کے اوپر ہر پہلو سے کھول کر واضح کر دیا گیا کہ اللہ، گاڈ، ایشور، دیوس، خدا یا ایل کیا ہے، یہی کائنات ہے جو آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہے، اس کائنات کے علاوہ اور کوئی وجود کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ کائنات ازل سے تھی، کائنات جو ہے یعنی کہ یہ کائنات کا نہ کوئی اول ہے نہ ہی کوئی آخر ہے، اس کائنات کا یہ کائنات خود ہی ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اور جو کچھ بھی آپ گاڈ سے، اللہ سے، ایشور سے، خدا سے منسوب کرتے ہیں وہ سارا کا سارا وہ کس کے بارے میں؟ وہ اسی کائنات کے بارے میں۔ یہ کائنات جو ہے یہ اپنی ضد برداشت نہیں کرتی، یہ کائنات جو ہے یہ اپنی ضد کو بالکل برداشت نہیں کرتی، یہ اس حد تک، اس وقت تک برداشت کرتی ہے جس حد تک، جس وقت تک یہ کائنات آپ کی اصلاح کر رہی ہوتی ہے، اور آپ جو ہے وہ آپ میں اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن جب جس مخلوق میں اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی تو پھر کائنات اسے برداشت نہیں کرتی، مٹا دیتی ہے۔ یعنی وہی بات کہ اگر کوئی شے ہے خراب ہو گئی ہے تو آپ ظاہر بات ہے کب تک اسے صحیح کریں گے، کب تک صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، کب تک آپ اس کے اوپر خرچ کریں گے؟ ظاہر ہے اسی وقت تک کریں گے نا جب تک آپ کو امید ہے کہ یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، ریپیئر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ بھائی اب یہ جو شے ہے اس کو ریپیئر نہیں کیا جا سکتا، اب یہ کباڑ ہے، تو کیا اس کے باوجود آپ اس کے اوپر اپنا مال خرچ کریں گے، پیسے خرچ کریں گے، وقت ضائع کریں گے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بالکل نہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح یہ جو کائنات ہے، یہ جو نیچر ہے، نیچر کسی بھی جو اس کی جو وجود اس کی ضد بن جاتا ہے، جو اس کا اس کائنات کا نیچر کا جو شریک بنتا ہے، جو اس کی ضد بنتا ہے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، نیچر اسے صرف اور صرف تب تک برداشت کرتی ہے جب تک اس میں اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے۔ جب اس میں اصلاح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے تو پھر فطرت، نیچر اسے صفحے سے مٹا دیتی ہے، انتہائی بھیانک طریقے سے، اذیتناک طریقے سے اس کو اگلے مراحل میں نیچر لے جاتی ہے، ہر مرحلے پر پھر اسے اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ کیوں سارا کچھ واضح کیا گیا؟ یہ واضح سارا کچھ اس لیے کیا گیا کہ نہ صرف یہ کائنات جو ہے یہی رب ہے، یہ اللہ ہے، یہی گاڈ ہے، ایشور ہے، دیوس ہے، بلکہ دیکھیں کہ یہ کائنات آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کائنات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، کائنات کے ساتھ پنگے لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جب آپ نے غور و فکر کیا اس کائنات کے بارے میں تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کائنات اتنی پیچیدہ ترین ہے کہ اگر کوئی رائی برابر بھی عمل بغیر مکمل علم کے کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خرابی ہوگی، کیونکہ یہ کائنات جو ہے یہ کوئی بھی ایسا عمل جو رائی برابر بھی نہ مکمل علم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے یا بغیر حکمہ کے کیا جاتا ہے اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے، اسے قبول نہیں کرتی، یعنی اس سے کائنات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور پھر جو ایسا کرے گا وہ مجرم ہوگا، اسے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اسے اس انجام سے جو ہے وہ دوچار ہونا پڑے گا، جو اس کی سزا ہے اسے بھگتنی پڑے گی۔
میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ سزا چاہتے ہیں، آپ اپنے لیے سختی چاہتے ہیں، اپنے مشکل چاہتے ہیں؟ اگر تو آپ سزا کا سامنا کر سکتے ہیں، اگر تو آپ مشکل چاہتے ہیں، اگر تو آپ سختی چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کائنات کے ساتھ شرک کریں، آپ اپنی منمانیاں کریں، بغیر علم کے جو ہے وہ عمل کریں، بغیر حکمہ کے عمل کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تھوڑی سی آگ برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی سی تکلیف جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، تو اگر ہم نے اس کو یعنی اپنی اصلاح نہ کی تو یہ کیا ہوگا، یہ تکلیف ارتقا کرے گی، آہستہ آہستہ بڑھتے ایک وقت آئے گا کہ ہماری پوری زندگی ایک منٹ جو ہے وہ تکلیف سے بھرپور ہو جائے گا، آسانی کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ تو کیا آپ اسے برداشت کر لیں گے؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی برداشت کرنا ناممکن ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس وقت جو کتب ہے یا اس وقت جو آپ کی ذمہ داری ہے، اس وقت جو حق ہے آپ کو وہ کرنا چاہیے۔ یعنی حق کیا؟ حق یہ ہے کہ آپ جانیں، آپ کے اوپر یہ لازم ہے، آپ یہ جانیں کہ آپ کو دنیا میں کیوں لایا گیا، کس مقصد کے لیے لایا گیا، وہ مقصد پورا کیسے ہوگا۔ یعنی جب آپ کائنات کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو آپ عمل کیسے کریں گے؟ ظاہری بات ہے آپ جو سنیں گے، جو دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو وہی عمل کریں گے نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو آپ کو سنائی دے رہا ہے، جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، کیا یہ کل کا کل ہے؟ آپ کو تھوڑی دیر پہلے آپ کے اپنے جسم کے حوالے سے مثال دے کر آپ کے اوپر واضح کر دیا کہ آپ کا جسم دیکھیں، اس کا ایک ظاہر ہے، دوسرا باطن ہے۔ جو ظاہر نظر آ رہا ہے یہ کیا کل کا کل ہے؟ نہیں، اس کے برعکس باطن بھی ہے، چھپا ہوا۔ اب اگر صرف ظاہر کو سامنے رکھا جائے گا، ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، ظاہر کی بنیاد پر اقدامات کیے جائیں گے، ظاہر کی بنیاد پر آگے چلا جائے گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں؟ سورج کو لے لیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سورج نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، کمان کی مانند سفر کرتے ہوئے ڈوب جاتا ہے۔ لیکن کیا حقیقت یہ ہے؟ آج ہر ایک کے اوپر واضح ہو گیا کہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ رات اور دن اس طرح نہیں ہو رہا، رات اور دن جو ہے وہ زمین اپنے ہی محور اور گھوم رہی ہے، جس وجہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے، سورج سفر کر رہا ہے، سورج زمین کے گرد سفر نہیں کر رہا۔ یہ حقیقت آج واضح ہوئی۔ جب تک یعنی کہ یہ جو دوسرا جو چھپا ہوا پہلو ہے، جو پہلو آج سامنے ہے، یہ جب تک پہلو سامنے نہیں آیا تو تب تک میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تب تک جو سامنے تھا پہلو، کیا وہ حق تھا؟ یا جن لوگوں نے اسے حق سمجھا کیا وہ سچے تھے؟ بے شک اس دوران، اس وقت وہ لوگوں کے نزدیک ان کی کتنی ہی عزت یا کتنی ویلیو کیوں نہ ہو، لوگوں نے کتنے بڑا سچا کیوں نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن آج وہ تمام کے تمام لوگ جھوٹے ثابت ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ آج وہ تمام کے تمام لوگ غلط ثابت ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس سے چیز یہ سامنے آتی ہے کہ جو کچھ بھی ظاہر ہے وہ کل کا کل نہیں ہے۔ اگر آپ ظاہر کے پیچھے پڑو گے تو آپ دھوکے کا شکار ہو جائے گا۔ ظاہر فتنہ ہے۔ آپ کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو کانوں اور آنکھوں سے آپ وہی سن سکتے ہیں جو ظاہر ہے، وہی آواز سن سکتے ہیں جو ظاہر ہے، وہی دیکھ سکتے ہیں جو ظاہر ہے۔ جو باطن ہے نہ آپ اسے آپ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب باطن کا آپ سن اور دیکھ نہیں سکتے ان کانوں اور آنکھوں سے، تو آپ کوئی بھی اگر عمل کرتے ہیں تو کیا آپ کا عمل وہ ٹھیک ہوگا؟ جب آپ نے سنا نامکمل، دیکھا نامکمل، اس کو جب آپ نے پروسیس کیا، جس نتیجے پر پہنچے وہ نتیجہ نامکمل ہے، پرفیکٹ نہیں ہوگا۔ آپ جب اسے پریکٹیکل کریں گے تو وہ عمل ٹھیک ہوگا، اس سے آسمان و زمینوں میں جو ہے بہتری آئے گی یا پھر خرابی ہوگی۔ اس کو آپ ایک اور آسان مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کی کوئی شے خراب ہو جاتی ہے، کوئی شے، آپ کس کے پاس لے کر جائیں گے؟ کیا کسی ایسے کے پاس لے کر جائیں گے کہ جس کے پاس اس کے بارے میں مکمل علم نہ ہو؟ یا پھر کسی ایسے کے پاس لے کر جائیں گے جس کے پاس جو ہے وہ علم تو ہو لیکن اس علم کا استعمال نہ جانتا ہو؟ جی نہیں، بالکل۔ یعنی آپ اپنی شے کو صرف اور صرف اسی کے پاس لے کر جائیں گے جس کے پاس نہ صرف اس شے کے بارے میں مکمل علم ہو بلکہ اس کے پاس حکمہ ہو، یعنی وہ اس علم کا صحیح استعمال بھی جانتا ہو۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی ایسے کے پاس لے کر گئے جس کے پاس مکمل علم نہیں ہے تو وہ تباہی پھیر دے گا، خراب کر دے گا۔ نامکمل علم نہ ہونے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو بندہ شے کے نزدیک نہیں جاتا، چھیڑتا ہی نہیں ہے، اور اگر تھوڑا بہت علم ہو تو اس علم کی بنیاد پر بندہ پنگا لیتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، شے جو ہے تباہ ہو جاتی ہے۔
اور اگر علم ہو اور علم کا استعمال نہیں جانتے تو علم بھی جو ہے وہ پھانسی کا پھندا بن جاتا ہے، گلے کا پھندا بن جاتا ہے، وہ علم بھی بندے کو مروا دیتا ہے۔ لہذا جب آپ اپنی کوئی چھوٹی چھوٹی شے بھی اس کے پاس نہیں لے کر جاتے جس کے پاس جو ہے وہ مکمل علم و حکمہ نہیں، تو پھر آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے پیچیدہ، جو کہ آپ کا رب ہے، جسے آپ اللہ کہتے ہیں، جسے آپ ایشور کہتے ہیں، جسے آپ بھگوان کہتے ہیں، جسے آپ جو ہے گاڈ کہتے ہیں، جسے آپ دیوس کہتے ہیں، جسے آپ ایلی کہتے ہیں، جسے آپ خدا کہتے ہیں، کیا اس کی اوقات، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت آپ کی ایک چھوٹی سی مشین یا آپ کی ایک چھوٹی سی شے سے بھی کم تر ہے؟ اس سے بھی گئی گزری ہے؟ اگر نہیں تو پھر ذرا غور کریں کہ جو اعمال آپ کر رہے ہیں کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے، حق پر مبنی ہے؟ ان کا جواب بالکل واضح ہے، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو صرف جو ظاہر سنائی دے رہا ہے، ظاہر دکھائی دے رہا ہے، اسی کی بنیاد پر عمل کر رہے ہیں، تو جو ظاہر ہے وہ کل کا کل تو نہیں ہے نا۔ لہٰذا اب ذرا غور کریں کہ اب مثال کے طور پر کل کو آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ یہ جرائم کر رہے ہیں، آپ فساد کر رہے ہیں، آسمان و زمین کے یعنی کہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، آسمان و زمین میں رب کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ کل کو اگر آپ سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ ہاں جی بتائیں ذرا آپ نے ایسا کیوں کیا، تو کیا آپ کے پاس بہانہ نہیں ہوگا کہ ہمیں تو جو سنائی اور دکھائی دے رہا تھا اسے ہم نے سمجھا اور عمل کیا، جو تو نے ہم سے چھپا دیا اسے ہم، یعنی جو تم نے، جس کو تم نے ہم سے چھپا دیا، جسے ہم سن نہیں دیکھ سکتے تھے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، جی تو اسے ہم سمجھ کیسے سکتے تھے؟ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر تو ہمیں جو کچھ ہم سے چھپا ہوا تھا وہ سنا دیتا، وہ دکھا دیتا، وہ بتا دیتا، اس کے باوجود اگر ہم وہی کرتے جی تو پھر ہم مجرم تھے، پھر ہم مجرم تھے۔ اور تو نے ایک تو ہم سے وہ چھپا دیا، دوسرا ہمیں بتایا ہی نہیں۔ اب سوال کس بنیاد پر؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ رب کو، اللہ کو، گاڈ کو، ایشور کو، یہ جو کائنات، اسے اتنا پاگل سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر حجت کروا لے گی؟ جی سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل سمجھ آ رہی ہے، کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل۔ لہٰذا یہ کائنات جو ہے، یہ نیچر جو ہے، رب جو ہے خود ایک بشری صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر یہ واضح کرنے کے لیے کہ جو ظاہر ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت سارا باطن بھی ہے جو تم سے چھپا ہوا ہے۔ اب وہ جو چھپا ہوا ہے اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیسے جان سکتے ہیں، حق کو کیسے پا سکتے ہیں، کیسے دنیا میں آنے کے مقصد کو جان سکتے ہیں۔ جیسے سورج کی اپنی لائن ہے، چاند کی اپنی لائن ہے، ہر مخلوق کی اپنی لائن ہے، اپنا مقام ہے، اس طرح تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری لائن کیا ہے، اسے کیسے جان سکتے ہیں، کیسے پہچان سکتے ہیں جو کہ چھپا ہوا ہے۔ رب جو ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ خود سامنے آتی ہے، نیچر، فطرت خود سامنے آتی ہے ایک بشری صورت میں، ایک یعنی بشر کا روپ دار کر سامنے آتی ہے، جسے سنسکرت میں کہتے ہیں اوتار۔ ایشور جو ہے وہ اوتار کا روپ دھارن کرتا ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ اور عربوں کی زبان میں کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کا رسول، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا لایا ہوا۔ یعنی ذرا غور کریں، رسول کب، یعنی نیچر کب آتی ہے سامنے؟ نیچر ایک بشری صورت میں کب سامنے آتی ہے؟ جب دنیا میں کسی کو بھی حق کا علم نہیں ہوتا، دنیا میں کسی کو بھی یہ علم نہیں ہوتا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ یعنی جیسے سورج کو تخلیق کیا گیا تو اس کی ایک لائن ہے، مقصد ہے۔ ہر مخلوق کو تخلیق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان کی لائن ہے، جو مقام ہے اس پر قائم ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو انسان کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا کہ جس کو یہ پتا ہو کہ بھائی مجھے تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میری لائن کیا ہے۔ باپ کچھ کر رہا تھا، دادا کچھ کر رہا تھا، بھائی کچھ کر رہا ہے، خود کچھ کر رہا ہے، پڑوسی کچھ کر رہا ہے، ہمسایہ، ہر کوئی جو ہے وہ اپنی اپنی جو ہے وہ دگڑ جدھر رخ ہوتا ہے دگڑ بھاگے جا رہے ہیں، جن کے اعمال ہیں وہ اندھوں کو نظر ہے آسمان و زمین، یعنی کہ ان میں فساد کر رہے ہیں، رب کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، جی۔
لہٰذا اب میرے پیارے بھائیو، جب ایک تو یعنی کہ انسان، یعنی کہ یہ سامنے انسان ہے، انسان کا مطلب کیا ہے، انہیں کسی چیز کا خود اپنا ہی نہیں پتا تو باقی کسی چیز کا کیا پتا ہوگا۔ اب اگر رب ان کے اوپر یہ واضح نہیں کرتا، یعنی مثال کے طور پر ذرا غور کریں، اگر آپ کے ساتھ کوئی دشمنی کر رہا ہے، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، تو کیا آپ اپنا نقصان ہوتے ہوئے برداشت کرتے رہیں گے؟ نہیں۔ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے نا، جی تو جب برداشت کی حد ختم ہو جائے گی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر آپ اس کو زبان سے سمجھائیں گے، دیکھ بھائی یہ میرے ساتھ تو دشمنی کر رہا ہے، دشمنی نہ کر ورنہ میں پھر ڈنڈا ماروں گا، ہاتھوں کا استعمال کروں گا، لاتوں کا حرکت میں لاؤں گا۔ جی ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہے۔ تو بالکل اسی طرح نیچر، رب جو ہے یہ اس وقت تک برداشت کرتا ہے جس وقت تک کہ انسانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ بھائی میں حق جو ہے وہ پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی جب تک حق کی رائے بھی موجود ہوتی ہے، ایک نور کی ایک کرن بھی موجود ہوتی ہے، تب تک رب جو ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ انسانوں کو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی تم خود سے تغدو کر لو، کوشش کر لو، کیونکہ رب فقیر نہیں ہے۔ یہ نہیں کیا کہ لو لے لو ہدایت لے لو، نہیں۔ جب آپ مانگیں گے، جب آپ 100% رب کے محتاج ہوں گے۔ جی سمجھا نہیں؟ یعنی یوں رب جو ہے وہ جب گمراہیاں ہوتی ہیں، کسی کو دنیا میں کسی کو نہیں پتا دنیا میں لائے جانے کا مقصد کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، کیا استعمال کرنا ہے کیا استعمال نہیں کرنا۔ تو انسان چونکہ رب نیچر جو ہے، نیچر کی جو زبان ہے پریکٹیکل میں اپنے آپ میں جو فطرت کی زبان ہے، اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہے ہوتے، تو نیچر جو ہے وہ ظاہری بات ہے، یہ جو فساد کر رہے ہیں میرے ساتھ، یعنی رب کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، تو کیا رب برداشت کرے؟ برداشت کی حد ہوتی ہے، جب حد ختم ہو جاتی ہے تو نیچر پھر بشری صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے سامنے آتی ہے تاکہ ان کو ان کی زبان میں ایک آخری بار وارننگ دے دی جائے، انہیں سمجھا دیا جائے، تاکہ کل کوئی اعتراض نہ کر سکیں، بہانہ نہ پیش کر سکے۔ جی ہمیں اگر ڈنڈا مارنے سے پہلے، ڈنڈے سے سمجھانے سے پہلے زبان سے سمجھایا ہوتا تو ہم مان گئے ہوتے۔ جی اور اگر نیچر جو ہے وہ نہ حق واضح کرے تو پھر کل کو حساب بھی نہیں لیا جا سکتا۔ کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں جی آپ فساد کرتے رہے، بتائیں جی کیوں کرتے رہے؟ جی اگر سامنے والے کہیں ہم تو جو ہمیں سنائی اور دکھائی دے رہا تھا ہم اسے سمجھ رہے، جو ہمیں ساری سمجھ میں آیا ہم نے وہ کیا، جیسے آج یہ کہتے ہیں ملاٹے بھی اور جو سائنسی طبقہ ہے جی اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہم دماغ کا استعمال کیوں نہ کریں؟ جی حالانکہ کرتے نہیں ہیں۔ جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ایسا ہی ہے نا؟ یوں نیچر جو ہے وہ سامنے آتی ہے ایک بشری صورت میں، جسے کہا جاتا ہے رسول اللہ۔ اب جو رسول اللہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں نہ صرف اسوۃ حسنہ ہوتا ہے، حسنۃ، بلکہ وہ خاتم النبیین ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے خاتم النبیین؟ ابھی آگے واضح ہو جائے گا۔ یعنی نیچر ایک بشری ایگزامپل سامنے لے کر آتی ہے، ایک بشر لے کر آتی ہے بطور ایگزامپل، عملی نمونہ ایک بشر سامنے لے کر آتی ہے۔ وہ جو بشر ہوتا ہے جسے رسول کہا جاتا ہے، وہ اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک عملی نمونہ ہوتا ہے، وہ رب کا لایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کا ڈائریکٹڈ ہوتا ہے، رب کی ڈائریکشن میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟ کیونکہ اسے جن کی طرف بھیجا گیا ہے، ان کے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، امیر سے لے کر غریب تک، طاقتور سے لے کر کمزور تک، ہر طرح کے فرد کے لیے حجت بنانا ہوتا ہے، عملی نمونہ۔ ٹھیک ہے نا؟ یوں نیچر اس بشر کو کیا کرتی ہے؟ اس بشر کو، یعنی وہی جیسے باقی بشر پیدا ہو رہے ہیں اسی طرح وہ بشر پیدا ہوتا ہے، ایک مرد اور عورت کے ہاں جنم لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جیسے باقی بچے جو ہے وہ پلتے بڑھتے ہیں، اسی طرح وہ بشر جو ہے وہ پلتا بڑھتا ہے۔ اب باقی جو بچے بڑے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، بڑھاپے تک زندگی گزارتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ وہ جو بشر ہوتا ہے وہ مختلف پہلوں سے گزرتا نہ صرف حق پا لیتا ہے بلکہ پھر وہ
اس کے اپنے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ میں تو یعنی کہ میں رسول ہوں، اور وہ پھر اس ذمہ داری کو پوری کرتا ہے، یعنی کہ ہر لحاظ سے وہ پھر نہ صرف وہ اپنی زبان سے حق ہر لحاظ سے کھول کر واضح کرتا ہے، بلکہ وہ عملی طور پر، سمجھ آ رہی ہے نہیں، عملی طور پر وہ ثابت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر زبان سے واضح کر دیا جائے، عملی طور پر ایک بشری صورت میں کر کے نہ دکھایا جائے، تو کل کو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ ساری باتیں زبان سے کہنا آسان تھی، اس بشری وجود کے ساتھ یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی تھی، قابل عمل نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ یہ باتیں زبان سے تو بہت اچھی لگتی ہیں، زبان سے تو کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ جو بشری وجود ہے ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کر سکتا۔ اس بشری وجود کے اندر ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل کر سکے، ایسے زندگی گزار سکے، ایسا کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا رسول صرف زبان سے حق کھول کر واضح نہیں کرتا، بلکہ رسول کی پوری زندگی عملی طور پر حجت ہوتی ہے۔ نہ صرف زبان سے حق کھول کر واضح کیا جاتا ہے، بلکہ عملی طور پر دکھایا جاتا ہے، دیکھو یہ دیکھو تمہاری طرح کا بشر کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب رب جب یعنی رسول کی صورت میں سامنے آتا ہے تو پھر رب نے قانون قدر میں کیا کیا؟ رب تب ہی سامنے آئے گا جب ضلال مبین آئیں گی۔ یہی بات جو آج سے 5000 سال قبل کرشنا نے کہی، یہی بات ہر رسول نے کہی، یہی بات محمد نے کہی تھی، کیا؟ هو الذی انزل رسولا، جی یہ آیات جو ہیں یہ نکال لیں بے شک۔ تو اس آیت کے آخر میں کیا ہے؟ ایسی جتنی بھی آیات ہیں ان کے آخر میں کیا ہے؟ ان کے آخر میں ہے وَإِن مِّن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، جی، اور اگر ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ یعنی کہ یہ کس میں تھے؟ ان کے لیے کیا تھا؟ یہ 100% گمراہیوں میں تھے۔ جب 100% گمراہی میں ہوتے ہیں تب جو ہے وہ یہی وجود ہوا یہی کائنات، یہ وجود جو ہے وہ رسول کو کھڑا کرتا ہے، رسول لے کر آتا ہے، رسول کو بیس کرتا ہے۔ کب؟ جب ضلال مبین ہوتی ہیں۔ یوں قانون یہ ہے، یعنی قدر میں یہ کر دیا گیا کہ جب ضلال مبین آئیں گی اور اس وقت ہدایت کا کوئی طلبگار، اس وقت جب رسول بیس کیا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں، ٹھیک ہے جی؟ رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول یہی کہا گیا اللہ میں اور رسول میں فرق نہیں کرو۔ فرق کسے کہتے ہیں؟ فرق کہتے ہیں الگ کرنے کو۔ فرق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک شے ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک شے ہے نا۔ فرق کسے کہتے ہیں؟ فرق کہتے ہیں الگ کر دینا، 2 کر دینا، 3 کر دینا، 4 کر دینا، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اسے کہتے ہیں فرق۔ تو اللہ اور رسول میں فرق کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ اور رسول میں فرق نہیں کرو، یعنی الگ نہیں کرو، کیوں؟ الگ ایک ہی وجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب رب جو رسول کی صورت میں سامنے آتا ہے تو کیوں آتا ہے؟ واضح کرنے کے لیے، دیکھو اب آج کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے ایسے کرنا ہے، ایسے بننا ہے۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول سب سے بہترین رہنما ہوتا ہے۔ تو اب انسانوں کو دکھا دیا کہ رہنمائی، جن کے اندر رہنمائی کرنے کی صلاحیت ہے، انہوں نے اس طرح کا رہنما بننا ہے، ایسے بننا ہے۔ کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیوں کھانا ہے، ایسے کھانا ہے، عملی طور پر رسول کے صورت میں دکھا دیا۔ چلنا ہے کیسے، دوست ہونے چاہیے، کون ہونے چاہیے، دشمن کون ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، جی کیسے حق پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہر رسول کی آپ زندگی دیکھیں گے، ہر رسول کی زندگی سیم ہے، ہر رسول کی زندگی سیم ہے۔ کیسے؟ ہر رسول آپ دیکھیں گے پیدا ہوتا ہے اسی طرح جیسے باقی بچے پیدا ہوتے ہیں، جیسے باقی بچے پلتے بڑھتے ہیں وہ بھی پلتا بڑھتا ہے، جیسے باقی بچے والدین کے یا بڑوں کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، رسول بھی ان کا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ لیکن جب رسول باشعور ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ باقی نوجوانوں یا باقی لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ باقی کیا کرتے ہیں؟ جیسے بچپن میں جب پیدا ہوئے 100% والدین کے محتاج ہیں، بڑوں کے محتاج ہیں، جیسے جیسے بااختیار ہوتے جا رہے ہیں
خود کھانے کے قابل ہوئے، خود کھا رہے ہیں، والدین کے محتاجی، یعنی کہ جب دنیا میں 100% والدین کے محتاج جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑے ہوتے جا رہے ہیں، تو محتاجی جو ہے وہ ریڈیوس ہوتی جا رہی، ایسا ہی ہے نا، کم ہوتی چلی جا رہی والدین پر یا بڑوں پر جو ڈپینڈنسی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب خود سے چلتے ہیں، چلنے کے لیے والدین کے محتاج نہیں، اب خود مختار ہو گئے ہیں، اپنے خود چل رہے ہیں، چلنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، خود کھا رہے ہیں، خود پی رہے ہیں، خود پہن رہے ہیں، سب کچھ خود کر رہے ہیں۔ لیکن ایک معاملہ ایسا بھی ہے جس میں بااختیار ہونے کے باوجود بھی آج بھی خود کو بڑوں کا محتاج بنائے ہوئے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جیسے بچپن میں تھے والدین جسے یا بڑے جسے کہتے تھے بیٹا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو مان لیا جاتا تھا، کیونکہ بھائی ہمارے میں سوچنے سمجھنے کی یا سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ سٹیج نہیں ہے، ہم اس سٹیج پر نہیں ہے کہ ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں، لہذا والدین کی مان لی جاتی تھی یا بڑوں کی مان لی جاتی تھی، ایسا ہی ہے نا؟ جی بھئی آج جب آپ کو یہ صلاحیت دے دی گئی پھر بھی آپ وہی کرتے ہیں، تو پھر آپ ایسا کرو نا کہ جو باقی سارے معاملات میں خود مختاری کا دعویٰ کر رہے ہو، باقی معاملات میں والدین انہی کے محتاج رہو جن کے پہلے تھے، وہی تمہیں پہنائیں، وہی کھلائیں، وہی پلائیں، جی وہی چلائیں، چلنے کے معاملے میں خود مختار، دیکھنے کے معاملے میں خود مختار، بولنے کے معاملے میں خود مختار، سننے کے معاملے میں خود مختار، کھانے کے پینے میں معاملے میں خود مختار، پہننے کے معاملے میں خود مختار۔ واحد ایک صورت ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے وہ آج بھی والدین کے اوپر انحصار کر رہے ہیں یا بڑوں کے اوپر انحصار کر رہے ہیں، جی آباء و اجداد پر انحصار کر رہے ہیں، یہ منافقت نہیں ہے؟ جی یہاں پر آ کر وہ جسے بعد میں واضح ہونا ہوتا ہے کہ یہ رسول ہے، یہاں پر آ کر وہ جو بشر ہوتا ہے اس کے اور باقی بچوں کی زندگی میں یہ فرق آ جاتا ہے، ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے۔ یہاں تک تو اس سے پیچھے تو ڈائریکشن سیم ہے رسول کی، باقی بچوں کی بھی، باقیوں کے بھی، یہاں پر آ کر رسول کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے۔ رسول کیا کہتے ہیں؟ رسول دیکھتا ہے کہ بھائی جب باشعور ہوتا ہے، جو سنائی اور اسے جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے بھائی وہ کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں باقی سارے باطل ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں باقی سارے باطل ہیں، وہ کہہ رہا نہیں میں حق پر ہوں باقی سارے باطل ہیں۔ اس طرح درجنوں سینکڑوں فرقے ہیں، کتنے ہی مذاہب ہیں، ہر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں باقی سب باطل ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے حق پر ہوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے حق پر ہوں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یا تو ان میں سے کوئی ایک حق پر ہے یا پھر سارے کے سارے گمراہ ہیں۔ لہٰذا وہ اپنی ذات سے شروع کرتا ہے۔ کیوں اپنی ذات سے شروع کرتا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آیا وہ کیا وجہ ہے، بنیاد کیا ہے جس بنیاد پر، جس وجہ سے یہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ہی حق پر ہوں باقی سارے باطل ہیں۔ میرا تو پتہ چلتا ہے بنیاد یہ ہے، ہر کسی کا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی کیونکہ میں نے اپنے آباء و اجداد کو اس دین پر پایا، مجھے بچپن سے یہی سکھایا گیا، اس لیے یہ حق ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ یوں رسول سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ بھائی جب باقی سب اس بنیاد پر دعویٰ کریں حق ہونے کا کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو اس پر پایا، جو ان کے بڑوں نے آباء و اجداد نے سکھایا اسے وہ حق کہہ رہے ہیں، اگر میں بھی یہی اسی بنیاد پر دعویٰ کرتا ہوں تو میرے اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ کوئی فرق رہ گیا؟ نہیں، کوئی بھی فرق نہیں۔ میں بھی ان میں سے ایک ہو جاؤں گا۔ لہذا رسول کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی جب کھانے میں خود مختار، پینے میں خود مختار، چلنے میں خود مختار، اپنے والدین کا یا اپنے بڑوں کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، خود مختار ہوں، تو کیا سوچنے سمجھنے کے حوالے سے کیا آج مجھ میں اتنا شعور نہیں آ چکا، میری عقل اس سٹیج پر نہیں آ چکی کہ میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکوں؟ جب میں آج اس قابل ہو چکا ہوا ہوں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میرے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آ چکی ہوئی ہے، ڈیولپ ہو چکی ہے، تو پھر بھی میں اپنے آپ کو والدین کا محتاج کیوں بنائے ہوئے ہوں؟ اس کے باوجود میں آج بھی کیوں یہ کہہ رہا ہوں جس کو والدین صحیح کہتے ہیں یا بڑے صحیح کہتے ہیں اس کو صحیح کہہ رہا ہوں، جس کو بڑے غلط کہتے ہیں اسے غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں میں اس صلاحیت کا استعمال کر رہا؟ کیا میرے اندر یہ صلاحیت بے مقصد میرے رب نے رکھ دی، فضول میں میرے رب نے رکھ دی؟ ظاہری بات ہے ایک میرا رب جو ہے وہ کچھ بھی کرتا ہے تو بغیر حق نہیں کرتا، یعنی کہ بالحق کرتا ہے، یعنی بغیر مقصد نہیں کرتا، با مقصد کرتا ہے۔ تو میرے رب نے اگر میرے اندر جو ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، صحیح اور غلط کو سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، عقل رکھی ہے، تو کیوں رکھی ہے؟ ظاہر ہے اس لیے رکھی ہے کہ جو بھی مجھے سنائی اور دکھائی دے میں اسے سمجھوں۔ سمجھا رہی ہے؟ کیا مجھے صرف میرے رب نے صرف سننے کی صلاحیت دی
اور صرف دیکھنے کی صلاحیت دی. اگر تو صرف سننے کی صلاحیت دی ظاہر بات ہے پھر جو بھی سنا اسی کو اسی طرح مان لو, جو بھی نظر آ رہا ہے اس کو اسی طرح مان لو, ہاں جی ایسا ہی ہے. لیکن اگر جو سننے اور دیکھنے صلاحیت دی کہ اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ میرے رب نے اس کا استعمال کرنے کے لیے دی یہ عقل جو ہے استعمال کرنے کے لیے دی. کیونکہ میرے پیارے بھائی آپ خود غور کریں, آسمان و زمین میں یعنی کہ جو نظر آ رہا ہے, جو سنائی دے رہا ہے, جو دکھائی دے رہا ہے, کیا یہی کل کا کل ہے؟ حقیقت یہی ہے. جیسے سورج آپ کو نظر آتا ہے گھومتا ہوا, تو کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ حق ہے جی؟ حقیقت چھپی ہوئی نا, بالکل چھپی ہوئی یا نہیں چھپی ہوئی؟ بالکل چھپی تو جب جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے وہ حق نہیں ہے, یعنی اسے نہیں مانا جا سکتا, تو پھر حق کیا ہے؟ چھپا ہوا. تو جو چھپی ہوئی شے ہے, جو بات چھپی ہوئی ہے, اسے جاننے کی, اسے سمجھنے کی صلاحیت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے. اگر نہیں دی جاتی تو الٹا رب پر حجت ہو جاتی. رب نے دی یا نہیں دی؟ جب آپ کو یہ صلاحیت رب نے دی تو ذرا دیکھیں, یہی رسول یعنی کہتا ہے, اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جب میرے رب نے مجھے یہ صلاحیت دی تو کیوں دی؟ اس لیے تو دی. آج تک میں اسے صحیح کہتا رہا, اسے غلط کہتا رہا جسے مجھے یعنی جو بڑوں نے مجھے سکھایا. کیوں؟ کیونکہ میں ان کا محتاج تھا. مجھے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں تھی, میرے اندر شعور نہیں تھا, عقل نہیں تھی. لیکن آج تو کل آ چکی نا, آج میری عقل اس سٹیج پر آ چکی کہ میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہوں. تو لہٰذا کیوں نہ جیسے باقی معاملات میں خود مختار ہیں, اس معاملے میں بھی خود مختاری کا مظاہرہ کیا جائے. یعنی ہو سکتا ہے جس پر میں نے اپنے والدین کو پایا یہ حق ہی ہو سکتا ہے, لیکن نظر ثانی کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں خود سے ایک بار سمجھ لوں نا, اگر حق ثابت ہوگا تو مزید اطمینان ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. یعنی اگر کل کو میں کسی کو کہتا ہوں بھائی تم باطل ہو, تو مجھے کہتا جی کیوں, کس بنیاد پر باطل؟ میں کہتا ہوں اس بنیاد پر باطل کہ تم اسی کو حق کہہ رہے ہو جس پر تم نے اپنے باوجداد کو پایا. تو وہ مجھے بھی آگے سے کہہ سکتا ہے تو کس کے اوپر؟ تو بھی تو اسی کے اوپر ہے جس پر تم نے اپنے باوجداد کو پایا. تب کیا کروں گا؟ اگر تحقیق کر لوں گا, ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر 99% مان لیا جائے کہ یہ حق ہے جس پر میں نے اپنے باوجداد کو پایا, بڑوں کو پایا, بھائی میرے بڑے غلط نہیں ہو سکتے. 1% چانسز تو ہیں نا غلط ہونے کے. جی جی بالکل ہے. تو کیوں نہ تحقیق کر لی جائے؟ ہو سکتا ہے یہ 1% جو ہے وہ 99% پر بھاری پڑ جائے. تو لہذا رسول کیا کرتا ہے؟ رسول غور و فکر کرتا ہے, اور سب سے پہلے رسول جو ہے وہ لات مارتا ہے اس دین کے اوپر جو اس نے اپنے بڑوں, جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا. کیونکہ میرے پیر بھائی ظاہری بات ہے رسول آتا کعبے جب ضلال مبین ہوتی ہیں. ایسا کیسے ہوتا ہے کہ اس کے والدین جو ہے وہ حق پر ہوں اور جو ہے وہ رسول آیا ہے؟ تو یہ تو ممکن ہے؟ ایسا نہیں, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. ہاں وہ مومن ہوتے ہیں لیکن وہ حالات و واقعات کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. مومن تو ہوتے ہیں لیکن جو حالات ہیں ان کا وہ شکار ہوتے ہیں. وہی دجل, فراڈ, گمراہی ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہوتا ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی. لہٰذا یہاں سے پھر رسول جو ہے اس کا سفر شروع ہوتا ہے. پھر وہ غور و فکر سٹارٹ کرتا, آگے بڑھتا ہر فرقہ کرتے کرتے اس ایک وقت آتا ہے اس کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی سارے کے سارے گمراہ ہیں, حق کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے. جب اس کے اوپر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی حق کا نام و نشان بھی نہیں, کہیں حق نہیں ہے, حق اگر ہے تو صرف جو خالق و مالک ہے اسی کے پاس ہے. تو پھر رب کیا کرتا ہے؟ رب گڑ گڑاتا ہے, اے میرا رب تو کہاں ہے؟ تو جہاں بھی ہے, تو جو بھی ہے, اگر تو میری آواز سن رہا ہے, اگر تیرے تک میری بات پہنچ رہی ہے تو پھر میرے اوپر حق واضح کر. حق کیا ہے؟ ورنہ اگر میں اسی طرح یعنی کہ فساد ہی کرتا ہوں, مجرم بنتا ہوں یا کچھ بھی ایسا کرتا ہوں, تو کل سے تم مجھ سے حساب لینے کا حقدار نہیں ہوگا, مجھے سزا نہیں تو دے سکتا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اگر پھر بھی تو دے گا تو پھر تو ظالم ہے, تو کچھ بھی کر سکتا ہے. جی تیرے پاس طاقت ہے, ڈنڈا ہے, تو کچھ بھی کر سکتا ہے, تجھے کون روکنے والا؟ لہٰذا اگر تو ظالم نہیں ہے, اگر تم واقعتاً یہ چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ دشمنی نہ کی جائے, اگر تو واقعتاً چاہتا ہے کہ جو تیرے بندے ہیں جن کو تم یعنی کہ ان کو ہدایت ملے, یہ سیدھے رستے پر آئیں, ان کو دنیا میں آنے کا مقصد ان کے اوپر واضح ہو, تو میرے اوپر واضح کر. یوں یعنی کہ جو ظاہر کی بنیاد پر رسول کے اوپر واضح ہو چکا ہوتا ہے, رسول اس کے اوپر جب ڈٹ جاتا ہے, کوئی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتا, تو پھر جو باطن کا دروازہ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, دل کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ سنائی اور دکھائی دیتا ہے جو یہ ان کانوں اور آنکھوں سے سنائی اور دکھائی نہیں دیتا. جی
جی کلیئر ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے. کلیئر ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل کلیئر ہوگا استاد جی، ایک ایک بات کلیئر ہو رہی ہے. یوں میرے پیارے بھائی پھر رسول جو ہے وہی آگے بڑھتا، غور و فکر کرتا کرتا سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا 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 بڑھتا. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے حق پا لیتا، نہیں، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر لمحے حق سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ رب نے ایک عملی نمونہ سامنے رکھا جس میں نیچے سے لے کر اوپر تک ہر ایک تک اسوہ حسنۃ موجود ہے، حجت موجود ہے. کوئی کل کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر یہ میری طرح ہوتا، اس کے حالات ایسے ہوتے، یہ میری طرح کے والدین کے ہاں پیدا ہوا ہوتا تو یہ ایسا نہ بنتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ رسول جو ہوتا ہے وہ سب سے لو، نیچے غریب سے غریب، وہاں سے لے کر ٹاپ اس سٹیج سارے مراحل طے کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی امیر سے امیر یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی اس سٹیج پر اگر ہوتا تو پھر یہ سارا کچھ دنیا ترک کر کے اس طرف آتا، پھر پتہ چلتا. نہیں کر سکتا تھا. اور کوئی غریب جو ہے وہ یہ نہ کہہ سکے اگر یہ غریب ہوتا اور پھر یہ ایسا بنتا تو پھر پتہ چلتا تھا. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے. تو یوں رب جو ہے، اللہ جو ہے، ایشور جو ہے، جب گمراہیاں ہوتی ہیں، ضلال مبین ہوتی ہیں، اس وقت بشیر صورت میں سامنے آتا ہے، نہ صرف سامنے آتا ہے بلکہ زبان سے حق کھول کھول کر واضح کرتا ہے، بلکہ عملی طور پر بشری صورت میں عملی طور پر جو ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. یعنی رسول کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کی جو زندگی ہے وہ رب کی ڈائریکٹڈ ہوتی ہے. رب خود ہوتا ہے نا. یہ وجہ ہے جس وجہ سے رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ بالفرض اگر رسول قتل ہو جائے 50 سال کی زندگی میں تو میرے پیارے بھائی اس کی جو بعد کی زندگی ہے، اس کے بعد والی جو زندگی میں اسوہ حسنہ کس میں اخذ کیا جائے گا، کس میں تلاش کیا جائے گا؟ عملی نمونہ کون ثابت ہوگا؟ کوئی ثابت ہوگا؟ نہیں بالکل نہیں. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اس وجہ سے دنیا کی کوئی طاقت خواہ کچھ ہی کیوں نہ کر لے، رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اگر رسول قتل ہو جائے یعنی اپنی طبی موت سے پہلے وفات پا جائے تو وہ تو کتنوں ہی کے لیے اسوۃ حسنہ ثابت نہیں ہوتا، حجتی ثابت نہیں ہوتا. جی مثال کے طور پر ایک رسول جو ہے وہ 55 سال زندہ رہتا ہے، 55 سال بعد قتل ہو جاتا ہے، 55 سال بعد قتل، طبی اس کی موت نہیں ہوتی. یعنی مجھے یہ بتائیں جو سب سے لمبی زندگی جس کو کہا جاتا ہے وہ زندگی یعنی وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہی نہیں ہوتی جو جس میں طبی موت ہو. جی سر. سمجھا نہیں؟ رسول ایکسیڈنٹ سے نہیں مار سکتا، قتل نہیں ہو سکتا. یعنی غیر فطری موت رسول کو نہیں آتی، یہ طے ہے، یہ گارنٹی ہے. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل آ رہی ہے سر. کلیئر. غیر فطری موت رسول کو آ ہی نہیں سکتی. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، رسول کو غیر فطری موت آ ہی نہیں سکتی. یعنی کہ مثال کے طور پر اگر پوری کی پوری دنیا کہتی ہے احمد عیسیٰ قتل ہو گیا ہے، تصویریں دکھائی دی جاتی ہیں، ویڈیوز دکھائی دی جاتی ہیں، جان لو احمد عیسیٰ قتل نہیں ہو سکتا، طبی موت مرے گا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر. جی یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. یعنی اگر تو رسول ہے نہیں قتل ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. یوں میرے پیارے بھائی یہ ہوتا ہے. اب یہ رسول جو ہے، رسول کا اب رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول صرف رسول نہیں ہوتا. رسول آنا کب ہے ذرا غور کیجئے گا. اب اس چیز کو آپ کے اوپر واضح کریں بورڈ کے اوپر. جب ضلال مبین ہوتی ہیں، گمراہیاں ہوتی ہیں، تو تب جو ہے وہ رسول آتا ہے. یوں دیکھیں یہ یہاں پر گمراہیاں ہیں، یہاں پر آیا رسول. ٹھیک ہے جی، رسول. اب یہ وقت آگے چل رہا ہے، یہاں پر سمجھیں آ کے رسول کی وفات ہو گئی. یہ رسول کی ٹوٹل لائف ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو رسول کی ٹوٹل لائف ہے اس کو کہا جائے گا رسول. لام کے اوپر دو پیش، ایک سیدھی اور الٹی. مطلب کیا کہ یہ جو پوری اس کی زندگی کا احاطہ، یہ رسول جب تک رسول موجود ہے، پوری زندگی، پورا پیریڈ. ٹھیک ہے جی. لیکن کیا یہیں پر یعنی کہ دنیا ختم ہو گئی، انسان ختم ہو گئے؟ نہیں، چل رہا نا آگے. یہ اب آگے چل رہا ہے، یہ وقت آگے چل رہا ہے. جب تک دوبارہ رسول آنے کا وقت نہیں آیا تھا. دوبارہ رسول کا جب گمراہ ضلال مبین آئیں گے تب تک. اب اگلا رسول آنا ہے یہاں پر آنا ہے. تو یہ جو ہے یہ پیچھے، یہ
ٹھیک ہے جی، یہ پیچھے، اس سے رسول سے پیچھے کا وقت، یہ جو وقت ہے ان میں اب ضرور انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اگر یہ بالفرض مان لیا جائے یہ وقت ہے جناب 1000 سال کا، 1000 رسول کی وفات کے بعد 1000 سال کا وقت جو ہے، انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. بے شک رسول کے فوری بعد ضرورت نہ پیش آئے، رسول کے فوری بعد جنہیں 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال یا 100 سال ضرورت پیش نہیں آتی، جس لمحے پہلے رسول کے بعد پہلی گمراہی نے جنم لیا، جس لمحے رسول کے بعد جس لمحے پہلی گمراہی، ٹھیک ہے جی، پہلی، آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل. پہلی گمراہی نے جنم لیا تو انسانوں کی رہنمائی لازم ہو جاتی ہے، انسانوں کو یہ بتانا لازم ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ گمراہی ہے، یہ حق ہے اور اس کے برعکس یہ باطل ہے، یہ باطل ہے اس کے برعکس یہ حق ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی. یہ ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ اب رب نے تو واضح کر دیا بھائی تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، کیوں؟ اگر رب رسول پر رسول بھیجتا جائے تو انسان تو کہیں گے بھائی ہمیں موقع دے تو دیکھ، یہ کیا بدماشی ہے، تیرے پاس چونکہ طاقت ہے تو ڈنڈا لے کے ہمارے اوپر ہی بیٹھ گیا. یعنی مالک ہے، اگر مثال کے طور پر آپ کسی کام پر آپ کو لگایا جاتا ہے، مالک ڈنڈا لے کے بیٹھ جاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو کہیں گے نا بھائی تجھے تو ہمارے اوپر اعتماد ہی نہیں، اعتماد کر کے تو دیکھ. جی بالکل ایسا ہی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ او بھائی تو گھر جا، آرام کر، اگر ہم کام نہیں کرتے تو پھر کہنا، جب واقعتاً تیری ضرورت ہوگی تب آ جانا، جب سب کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں تب آ جانا. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ یعنی یہی چیز ہے، اب اگر رسول پر رسول لایا جاتا رہے تو ہر کوئی اعتراض کرے گا بھائی یہ کہ ہمارے تو ڈنڈا ہی مسلط کر دیا. پہلی چیز. دوسری چیز، ہمیں بھی تو موقع دے کر دیکھ نا. کیوں کہ بھائی جو انسان ہے کیا؟ انسان کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو واضح کیا تھا، قرآن میں بھی ہے. قرآن میں کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وا اور لا نہیں، تاکون تا، جو یعنی کہ جو بھی کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کونو، ہو رہے ہو، جو بھی تم کر رہے ہو، جو اعمال کر رہے ہو، تم کیا کرے؟ کونو، ہو رہے ہو. کیا ہو رہے ہو؟ کالذین، بالکل ان لوگوں کی طرح ہو رہے ہو، نسوا اللہ، جو اللہ کو بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں. اللہ کو بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں. اب اگر اللہ کو بھولے کے بھولے ہی رہ گئے تو پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ، پس کیا ہے جسے بھولے کے بھولے ہی رہ گئے؟ انفسہم، خود اپنی ہی ذات کو بھولے کے بھولے ہی رہ گئے. یعنی انسان کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، غور کریں. انسان، ٹھیک ہے جی. اوہو یہ تو تھوڑا ہو گیا، ایسے کر لیں. انسان کا معنی کیا ہے؟ شروع میں آتا ہے الف بناتا ہے سوالیہ، آگے ہے نون اور سین. نسا کا معنی کیا ہے؟ نسا کا معنی وہی بھولنا، اور آگے پھر الف آ جاتا ہے کل کا کل، اور نا، ہم یعنی خود اپنا ہی آپ، اور نا یعنی کس کے استعمال ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے، ایشور کے لیے، گاڈ کے لیے، خدا کے لیے، یہ کائنات خود. انسان، الف شروع میں سوالیہ، آگے اس کا جواب ہے نسا. نسا کا معنی کیا ہے؟ بھولنا. کیا بھولا؟ کون بھولا؟ کتنا بھولا؟ آگے نون ہے اور بیچ میں الف ہے، معنی کیا بتا ہے؟ خود اپنے ہی آپ کو مکمل طور پر بھولا ہوا. خود اپنے ہی آپ کو مکمل طور پر بھولا ہوا. جب اپنے آپ کو کرا کیا جائے گا، اپنے آپ کو پڑھا جائے گا، یاد کیا جائے گا، تو پتا چلے گا کہ بھائی میرا کوئی الگ سے یہ 5-6 بٹا وجود نہیں ہے، بلکہ یہ ہر طرف میرا ہی وجود ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ میرا اپنا وجود ہے ہر طرف. میں یہاں پر زمین پر بشری صورت میں کیوں آیا ہوں؟ زمین کا سسٹم چلانے کے لیے. جیسے گھر میں والدین ہوتے ہیں نا، تو والدین کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی دیکھ بھال کرنی، گھر کی دیکھ بھال کرنی.
بچے کو نقصان، بالکل اس طرح اس بشر کی اہمیت و حیثیت ایسی جیسے جتنے بھی جاندار، جتنی بھی مخلوقات ہیں زمین پر، جتنی بھی مخلوقات ہیں زمین پر، ان مخلوقات میں یہ جو بشر ہے اس کی ذمہ داری ان میں والدین کی سی تھی. کن کی ذمہ داری والدین جیسی ہے. والدین کی سی جو ہے وہ ذمہ داری تھی اس بشر کی. ٹھیک ہے نا. باقی مخلوقات اس کے بچوں کی جیسی تھیں، وہ معاملہ تھا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل کلیئر ہو رہا ہے. یہ ابھی بھی کلیئر نہیں ہو رہا؟ ایک ایک بات کلیئر ہو رہی ہے. تو یہ ہے میرے پر میں، جب اپنے آپ کو یاد کیا جائے گا، پتہ چلے گا میں تو خود اللہ، یہ میرا ہی وجود ہے. میں چھوٹے پیمانے پر، یعنی اپنا ایک چھوٹا، اپنے ہی اندر ایک چھوٹا ماڈل تیار کرے، اپنے آپ کو چھوٹا کر کے یہ زمین پر نظام چلانے کے لیے. سمجھا یا نہیں آ رہی؟ تو یہ چیز ہے میرے پر بھی. اگر رب یعنی وہ رسول کے پر رسول آتا رہے گا تو پھر یہ جو انسان ہیں ان میں سے کون اپنے آپ کو رب ثابت کرے گا؟ اللہ ثابت کرے گا. کوئی ثابت کر پائے گا؟ بالکل نہیں. کوئی ثابت زبان سے تو نہیں کرنا. یہ جب رسول بھیجا جاتا ہے تو پھر آگے موقع دیا گیا کہ جب تک اگلا رسول نہیں آتا تب تک اب تمہارے پاس موقع ہے، خود کو اللہ ثابت کر لو. خود کو اللہ ثابت کر لو. کیسے؟ کہ جن کے اندر جو صلاحیت رکھی گئی ہے، جن کے اندر انسانیت کی رہنمائی کی صلاحیت رکھی گئی ہے، تو وہ مجرم نہیں بنے، انسان نہیں بنے، بلکہ وہ اللہ بنے اور انسانیت کی رہنمائی کریں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کیسے؟ جیسے ہم نے تمہیں دکھا دیا رسول کی صورت میں، رسول کیسے پیدا ہوا تمہاری طرح، جیسے تم انسان تھے، وہ بھی ایک وقت تھا انسان تھا. ٹھیک ہے جی. ہم رسول کے، ہم بشری صورت میں تمہارے سامنے آئے اور ایز اے انسان ہی سامنے آئے، اور انسان سے ہم نے اللہ کا سفر کیا یا نہیں کیا؟ بالکل کیا. کیوں؟ تاکہ تمہیں دکھایا جائے اس طرح سفر ہوتا ہے. پھر رسول سے بہتر کو ٹیچر کو پروفیسر کو استاد ہو سکتا ہے؟ جی. یہ نہیں ہے کہ احمد عیسیٰ کوئی اپنی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے. احمد عیسیٰ چیلنج کر رہا ہے کہ دنیا میں جتنے پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، سامنے لے آئیں، مقابلہ کر لیں، موازنہ کر لیں احمد عیسیٰ کے ساتھ. کوئی مقابلہ کرتا ہے؟ جی جی بالکل. کوئی موازنہ ہے احمد عیسیٰ کے ساتھ کسی کا؟ نہیں، کسی کا بھی نہیں ہے موازنہ. بتا دینا. جی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ لہٰذا جب تک اگلا رسول نہیں آتا تب تک تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو رسول ہے پیچھے، اس کو یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کر دیا ہم نے؟ خاتم النبیین. یہ جو بیچ بیچ میں نبی آتے رہیں گے آگے فیوچر میں، یہاں جہاں، یعنی اب جب پہلے گمراہی سٹارٹ ہو گئی تو اس کے بعد تو سلسلہ رکے گا ہی نہیں. رسول کے موجود ہر وقت ایک نہیں، جتنی ضرورت ہوگی اتنے موجود ہوں گے. ٹھیک ہے جی. کون سے؟ اور کون سے؟ انسانوں میں سے جن کو انسانیت کی رہنمائی کی صلاحیت دی گئی، جن کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی، انسانوں میں سے جن کو یہ صلاحیت دی گئی، انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری دی گئی، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ یہ جو رسول ہے وہ صرف رسول نہیں تھا، یعنی کہ رسول اللہ نہیں تھا، بلکہ خاتم النبیین. ٹھیک، خاتم النبیین مطلب کیا؟ وہ صرف اللہ کا بھیجا ہوا ہی نہیں تھا، اللہ کا لایا ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ خاتم النبیین بھی تھا. خاتم یعنی اس کو فلٹر بنایا گیا بعد والے آنے والے نبیین کے لیے. نبیین فیوچر میں آنے والے نبی، اور جمع کا صیغہ ہے، واحد کیا ہے؟ نبی. نبی اردو میں کیا کسے کہتے ہیں؟ نبی اردو میں کہتے ہیں رہنما کو. رہنما دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک واقعتاً رہنما ہوتا ہے اور ایک وہ جو رہنمائی کے لبادے میں رہزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو رہنما نہیں ہوتا، جو دشمن ہوتا ہے، لیکن وہ رہنمائی کا لبادہ اڑ کر سامنے آ جاتا ہے. تو یہی پہچاننے کے لیے کہ بھائی جو بھی انسانیت کے رہنمائی کے دعوے دار ہیں، نبیین ہیں. نبیین کون؟ وہ جن کو آپ ملاٹے کہتے ہیں، جن کو آپ سیاستدان کہتے ہیں، جن کو آپ اپنے حکمران کہتے ہیں، جن کو آپ اپنے رہنما کہتے ہیں، وہ جن کو آپ مذہبی کہیں یا پھر سیاسی کہیں. مثال کے طور پر جنہیں آج آپ ٹیچرز کہتے ہیں. ٹیچرز کیا ہیں آپ جانتے ہیں؟ وہ بھائی ان کو عربوں کی زبان میں نبی کہا جاتا ہے.
پروفیسر کیا کریں؟ یہ کیا یہ رہنمائی نہیں آپ کے کر رہے کہ بھائی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، یہ نہیں بتا رہے؟ جی بالکل۔ اور نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی تو عربوں کی زبان کا لفظ ہے، اردو میں کہتے ہیں رہنما کو، اردو میں کہتے ہیں رہنما کو۔ رہنما۔ تو اب آپ خود بتا دیں کہ کتنے رہنما ہیں؟ سارے رہنما اکٹھے کر لیں، ان کو کیا کہا جائے؟ نبیین۔ تو نبیین کے لیے جو رسول ہے اس کو خاتم یعنی فلٹر بنایا گیا۔ رسول کو کیا کیا؟ ان کے لیے کیا بنایا گیا؟ فلٹر۔ یعنی تمہارے اوپر لازم ہے جو ان میں سے جو انسانیت کی رہنمائی کا دعوے دار رسول کو فلٹر مانتے ہوئے خود کو اس میں سے گزارے گا، یعنی بالکل ویسا بنے گا، تو اس کو رب کلیم کرے گا ہاں یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے، یہ ہے ہمارا، یہ نبی رسول ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی سر۔ اور جو فلٹر سے نہیں نکلے گا تو اسے رب جو ہے اسے ہم کلیم نہیں کریں گے، یہ مجرم ہے، اسے یہ حق نہیں تھا کہ یہ اٹھ کر انسانیت کی رہنمائی کا دعویٰ کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خود انسان تھا، خود بھولا ہوا، اسے خود نہیں پتا تھا، یہ دوسروں کو کیا بتاتا؟ مجھے یہ بتائیں کہ میرے پر میں جس کو خود نہیں علم وہ رہنمائی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں سر جی کر سکتے۔ اور آپ ان ملاٹوں کا معاملہ دیکھ لیں، یہ کیا خود اپنے عمل سے دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس حق ہے ہی نہیں، اپنے آباء و اجداد کا محتاج؟ جی بخاری نے یہ لکھا ہے، مسلم نے یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ وہ کون ہے ان میں سے جو آپ کے اوپر حق واضح کر رہا ہے، جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس حق ہے، میں ثابت کرتا ہوں؟ کوئی ہے؟ جی سر جی۔ تو ان کو یہ جب میرے پیارے بھائیوں جب ان کے پاس یہ حق ہے ہی نہیں، ان کے پاس علم ہے ہی نہیں، نبی کون بن سکتا ہے؟ ان کی اپنی روایات ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا نبوت کے بارے میں؟ نبوت کیا ہے؟ وراثت الانبیاء، یا جو علماء ہیں، علماء کیا ہیں؟ وراثت الانبیاء۔ یعنی جو علماء ہیں وہ انبیاء کے جس میں انبیاء کے وارث ہیں، حالانکہ ترجمہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے وہاں، وراثت الانبیاء ہے، یعنی کہ العلماء وراثت الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ جو اب اگر آپ یہ ترجمہ بھی ان کا لے لیں کہ جو علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو میرے پر بھی وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک شے ہے، آپ کے پاس ایک شے ہے، آپ چلے جاتے ہیں، وہ شے آپ چھوڑ جاتے ہیں، وہ شے جس کو پیچھے ملے گی وہ وارث کہلائے گا، وہ وارث کہلائے گا۔ تو انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ آخر وہ کون سی شے ہے جو بطور وراثت منتقل ہوتی ہے پیچھے علماء کو؟ وہ کون سی شے ہے؟ وہ کیا ہے جو نبی چھوڑ کے جاتے ہیں؟ مال چھوڑ کے جاتے ہیں، دولت چھوڑ کے جاتے ہیں، کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ جی نبی چھوڑ کے جاتے ہیں النبوہ، جسے کہتے ہیں نبوت۔ کیا کہتے ہیں؟ نبوت۔ وہ بھائی نبیوں کی وراثت اور نبوت ہے جی۔ جی استاد جی۔ نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ نبوت۔ نبوت۔ یہی چیز محمد علیہ السلام نے کیا کہا؟ محمد علیہ السلام نے کہا، محمد نے کہا تھا کہ میری امت کے علماء بالکل ایسے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء تھے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ جو انہوں نے کیا تھا یہ بھی وہی کریں گے۔ جی جی سر جی۔ وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نبی ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو نبوت کا دعویٰ وہ یہ نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ الٹا جو حق جو نبی ہوتے ان کو قتل کرتے تھے، لیکن قرآن ان کو نبی کہہ رہا ہے، محمد ان کو یا انبیاء کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ کلیئر ہو رہا؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟
بالکل کلیئر ہو رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رسول کی بعثت کا یہ مقصد ہوتا ہے، رسول میں یہ وجہ ہے جس وجہ سے کہا جاتا ہے رسول میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، تمہارے لیے نہیں، تم کو رسول میں اسوۃ حسنہ اخذ کرنا ہے۔ جیسے جیسے جو رسول نے کیا، جس طرح رسول نے ہدایت پائی، بالکل ویسے تمہیں ہدایت مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی بت بنانا؟ اگر تو میرے پیارے بھائیوں، اگر تو ایک مردہ رسول کے پیچھے چلنا ہے تو پھر مجھے یہ بتاؤ اتنے رسول بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اتنے سارے رسول بھیجنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ ایک شروع میں بھیج دیا جاتا وہی کافی تھا۔ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی استاد جی، بالکل۔ یہی چیز آج سے 14 صدیاں قبل کہی تھی، ان کو مخاطب کرتے ہوئے، جان لو کہیں ایسا نہ ہو، کیا کہا؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ رُسُلٌ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وا اور ما، جو یا نہیں، کیا نہیں؟ محمد، محمد جب تک موجود ہے موجود ہے، اگر نہیں تو کیا نہیں؟ الا، مگر کیا ہے؟ رسول، رسول ہے۔ محمد جب تک موجود ہے تو کیا ہے؟ رسول ہے۔ قد خلت، قد یعنی طے شدہ ہے، خلط گزرنا، محمد آیا ہے نا، تو جو بھی دنیا میں ہے اس کا گزرنا قدر میں ہے، طے ہے، ہونا ہی ہونا، جانے جانا۔ تو قد خلط گزر جاتا ہے، محمد اگر گزر جاتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، یہ کوئی نیا کام نہیں ہوگا۔ قد خلط من قبلہ رسول، اور محمد سے پہلے بھی جتنے ہی بھی رسول آئے، ہر رسول گزر چکا، یہ کوئی نیا کام ہونا۔ اصل بات آگے آتی ہے، اصل بات یہ آتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کی موت کے بعد تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ۔ ایڑیوں کے بل پھرنا کیا ہے بھائی؟ پیچھے کیا کہا جا رہا ہے؟ قد خلط من قبلہ الرسل، یعنی محمد گزر گیا تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہوگا، محمد سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہر رسول گزر چکا۔ تو ایڑیوں کے بل پھرنا کیا ہے؟ ایڑیوں کے یعنی محمد کی موت کے بعد ایڑیوں کے بل پھرنا یہ ہے کہ جیسے محمد سے پہلے ہر رسول کے بعد کیا ہوا؟ جب گمراہیاں آئیں تو کہا گیا بھائی وہ آخری تھا۔ یوسف کا بعد کہا گیا یوسف آخری تھا، یوسف کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ موسیٰ کے بعد کہا گیا موسیٰ آخری تھا، موسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کے بعد کہا گیا عیسیٰ ابن مریم آخری تھا، اس کے بعد کوئی رسول نہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے ہر رسول کی موت کے بعد یہ رویہ، یہ چیز گھڑی گئی، یہ کیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی یہی کرو۔ جان لو وہ تم کرو گے، اور اگر تم کرو گے تو جان لو اللہ کا تم کوئی نقصان نہیں کر پاؤ گے، نقصان کس کا ہوگا؟ تمہارا اپنا۔ کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل کلیئر ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ کیا یہ ایڑیوں کے بال پھر گئے یا نہیں پھر گئے؟ وہی جو بنی اسرائیل نے کیا یوسف کے بعد، وہی انہوں نے کیا یا نہیں کیا؟ وہی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کے بعد کیا، وہی انہوں نے کیا یا نہیں کیا؟ آپ کسی جیوز سے، کسی یہودی سے پوچھ لیں کہ بھائی موزس جو ہے وہ کیا تھا، تو وہ کہے گا موزس از دا لاسٹ میسنجر آف گاڈ۔ موزس جو ہے یعنی موسیٰ جو ہے وہ اللہ کا آخری رسول تھا۔ اور ایک چیز کہے گا، ہاں موزس نے کہا تھا کہ ایک مسیح آئے گا۔ کون آئے گا؟ ایک مسیح آئے گا۔ مسیح کسے کہتے ہیں؟ مسیح کہتے ہیں کہ جب تم گمراہیوں میں ہوگے، جب تم ذلیل ہو رہے ہوگے تو تمہیں اس حالت سے نکالے گا آ کے مسایا، مسیح۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تمہیں آ کے مس کرے گا، تمہاری حالت کو بدلے گا، بشرطے کہ ساتھ میں ایک شرط ہے، بشرطے کہ تم نے اسے تسلیم کیا، اسے مانا، اس کو مان لیا، اس کے پیچھے چلے، اس کی اطاعت و اتباع کی۔ تو اطاعت و اتباع کس کی جاتی ہے؟ کس کے کرنے کا حکم ہے؟ وہ تو رسول ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا موزس آخری ہے اور موزس کے بعد ایک مسیح آئے گا، موزس کے بعد ایک مسیح آئے گا۔ تو مسیح تو رسول ہوتا ہے۔ بہرحال جب رسول آ گیا عیسیٰ ابن مریم، تو انہوں نے کہا یہ تو زنا کی پیداوار ہے، زانیہ کا بیٹا ہے، ہم اسے رسول مان لیں؟ جی
اور پھر مسیح تو وہ ہو سکتا ہے جو طاقت والا ہو، جس کے پاس کوئی اختیار ہو، جو کوئی بادشاہ ہو، جو ہماری حالت بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ یہ ایک تو زنا کی پیداوار باپ اس کا نہیں ہے جی، وہ مر کھپ چکا جی، ماں اس کی بھاگ گئی تھی اس کے ساتھ، زنا کی یہ پیداوار، یہ کل کا لونڈا، 2 ٹکے اس کے پاس نہیں ہے، اس کے بدن پر لباس نہیں ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، یہ کھانے سے اس کو کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے نہیں، اور یہ مسیح یہ کہتا ہے میں مسیح ہوں، یہ ہمیں ان حالات سے نکالے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے وہی ظاہر دیکھ کر تو ظاہر کے فتنے کا شکار ہو گئے، کفر کر دیا۔ یہی چیز پھر آگے عیسائیوں میں آئی، عیسیٰ ابن مریم نے اپنے بعد رسولوں کی بشارت دی، یعنی وہ رسول تو ایک کر کے آتا جب ضلال مبین ہوتے ہیں۔ تو عیسائی بھی آج تک انتظار کر رہے ہیں مسیح کا۔ یہی چیز سیم ٹو سیم مسلمانوں کے اندر، کہ محمد کے بعد عیسائی بھی کہتے ہیں عیسیٰ کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، عیسیٰ آخری، اور عیسیٰ کے بعد ایک مسیح آئے گا۔ کون آئے گا؟ وہ کہتا ہے جی جیزس دوبارہ آئے گا۔ سمجھ آ رہی کیا نہیں آ رہی؟ جی عیسیٰ یسوع مسیح دوبارہ آئے گا۔ یہی چیز مجھے بتائیں مسلمانوں کے ہاں پائی جاتی ہے یا نہیں؟ اب ایڑیوں کے بل پھرے یا نہیں پھرے محمد کی موت کے بعد؟ جیسے ہر رسول کی موت کے بعد کیا گیا، وہی انہوں نے محمد کی موت کے بعد کیا یا نہیں کیا؟ بالکل وہی کیا سر۔ اور آج اگر یہ وہی کرتے ہیں جو عیسیٰ بن مریم کے وقت کیا گیا، یا جو محمد کے وقت کیا گیا، یا جو موسیٰ کے وقت کیا گیا، تو مجھے میرے پیارے بھائیوں یہ بتاؤ کہ نقصان کس کا ہے؟ اگر جب موسیٰ آیا تو موسیٰ کی دعوت کو بنی اسرائیل نے نہیں مانا، کفر ہی کیا، نہیں مانا، ایسے چلا گیا موسیٰ، تو ذلیل کون ہوئے؟ نقصان کن کا ہوا؟ موسیٰ کا یا ان کا اپنا؟ ان کا اپنا۔ صدیوں تک ذلیل ہوتے رہے، صدیوں تک ذلیل ہوتے رہے، نسلیں ان کی ذلیل ہوتی رہیں۔ کس کا نقصان؟ عیسیٰ ابن مریم کا کفر کر کے نقصان کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا یا ان کا اپنا؟ ان کا اپنا۔ محمد کا کفر کر کے نقصان ان کا اپنا ہوا یا رب کا ہوا، رسول کا ہوا؟ ان کا اپنا، بالکل۔ تو بالکل عین اسی طرح یہ جو آیات ہے یہ ساری آج کی تاریخ ہے، یہ آج آیات بیان ہو رہی ہیں، یہ آج بات ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری دعوت آج دی جا رہی ہے۔ یہی تو دعوت ہے جو قرآن میں آیات کی صورت میں لکھی ہوئی ہے۔ جی آج اگر یہ وہی کرتے ہیں تو کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ بچ جائیں گے؟ وہ بھائی رسول جب بیس کر دیا جاتا ہے اور رسول کا کفر کیا جاتا ہے تو پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، ذلیل کر دیا جاتا ہے، اور یہ رسول کی موجودگی میں ہوتا ہے، اور یہ آج ہونا ہے، ہو رہا ہے۔ کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل۔ یوں آپ کے اوپر یہ چیز واضح ہو گئی کہ رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے اوپر یہ بھی واضح ہوگا کہ کیوں رسول خاتم النبیین ہوتا ہے۔ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ خاتم النبیین رسول کے بعد جب تک کہ اگلا رسول نہیں آتا تب تک ظاہری بات ہے درمیان میں جو 500 سال، 1000 سال، 1500 سال یا 2000 سال انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت تو ہے نا۔ ظاہر بات ہے جب ایک پہلی گمراہی نے جنم لے لیا تو ہدایت کی ضرورت پیش آ گئی۔ اب اس وقت تک رسول نہیں آئے گا جب تک کہ ایک گمراہی سے یہ ارتقا کرتے 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 100% گمراہیاں نہیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک 100% گمراہیاں نہیں آ جاتی تب تک بیچ میں انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ رہنمائی وہ کون کریں گے؟ وہ انسانوں میں سے، یعنی اختیار اب آؤ جو یہ مقام اپنے آپ کو اللہ بنانا چاہتا ہے تو یہ دروازہ کھلا ہے، بنا لو۔ کیوں؟ اللہ بننا آسان تھوڑی ہے، رب بننا آسان تھوڑی ہے، یہ وجود بننا پتہ چلتا ہے نا جی۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ خواہشات کی قربانی دینی پڑتی، خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا، خواہشات کی قربانی، سختیوں کا سامنا، ساری انسانیت جو ہے وہ دشمن، سب انسان دشمن بن جائے گا، انسان دشمن بن جائے گا جی۔ اب پتہ چلتا ہے، اور تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی ہمیں تو موقع نہیں دیا گیا تھا، ہم بن جاتے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل، بہت۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب یہ ہمارے اوپر واضح ہو گیا، آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیا گیا کہ رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، تو اب اس کی روشنی میں آپ مجھے خود بتا دیں
کہ کیا رسول کو بت بنانے کے لیے بیس کیا جاتا ہے؟ کیا محمد آخری رسول ہو سکتا ہے؟ محمد آخری رسول تھا؟ آپ خود بتا دیں۔ نہیں بالکل نہیں، اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ وہ کون سی خوبی تھی، وہ کون سی شے تھی جس کی وجہ سے محمد کے بعد تو کوئی رسول نہیں ہو سکتا، باقی رسول جو ہے ان کے بعد رسول ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرو؟ جی بالکل۔ فرق نہیں کرو کا مطلب کیا ہے؟ فرق نہیں کرو کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ ایک رسول کو کسی اور طریقے سے بھیجا گیا، کسی اور طریقے پر واپس لے گئے، اور کسی دوسرے رسول کو کسی دوسرے طریقے پر نہیں۔ رسول کو بھیجنا قدر میں کیا تو جیسا جو قدر میں کیا ہے ویسے بھیجا جائے گا۔ جو کام جو شے پہلے رسول کے وقت ہوئی وہی ہر رسول کے وقت ہوگی۔ یوں سمجھے ایک ہی پروگرام ہے، ایک ہی پروگرام ہے، ایک ہی سافٹ ویئر انسٹال کر دیا گیا، بار بار وہی ریپیٹ ہوگا، بار بار وہی ریپیٹ ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی ہر رسول نے یہ کہا کہ میرے بعد رسول آئیں گے، اسم کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ محمد نے کیا کہا؟ محمد نے یہ نہیں کہا میرے بعد رسول آئیں گے، محمد نے کہا میرے بعد رسول آئے گا، ایک رسول بس۔ واحد ایک رسول ہے جس نے یہ کہنا ہے کہ میرے بعد رسول نہیں آئیں گے، میرے بعد الساعت آئے گی۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے عیسیٰ۔ اور آج کس نے کہا میرے بعد الساعت آئے گی؟ کیوں؟ بے رسول تو آتا ہے تب جب ضلال مبین ہوتی ہیں، نہ صرف ضلال مبین بلکہ کوئی حق کا طلبگار ہو۔ تو میرے بعد جب ضلال مبین آنی ہے تو پہلی چیز اس وقت ہدایت کا حق کا کوئی ایک بھی طلبگار نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسانوں کے کیے ہوئے فساد کی وجہ سے الساعت عظیم زلزلہ آ جائے گا، ایسا زلزلہ کو جو انسانوں کو ان کا نام و نشان مٹا دے گا، ان کا نشان ہی مٹ جائے گا زمین سے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل جی بالکل۔ تو رسول پھر کہاں بھیجنا ہے؟ رسول کہاں بھیجنا ہے؟ کس میں بھیجنا ہے؟ یوں اس بنیاد پر بھی ان کا جو ختم نبوت ہے اس کا دجل آپ کے اوپر چاک کر کے رکھ دیا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے جھٹلا نہیں سکتی۔ ابھی آپ کو سمجھ آئی جو شروع میں جو چھوٹے چھوٹے موضوعات بیچ میں ایڈ کیے گئے تھے، کیوں ایڈ کیے گئے تھے؟ جی بالکل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اختلاف تو یہ چیز ہے کہ اب ذرا غور کریں کہ جو ہم نے کہا تھا کہ اگر اختلاف کسی بھی موضوع پر ہوتا ہے، جیسے کہ اختلاف چلا محمد آخری رسول تھا نہیں تھا، ہمارا رسول تھا جی ہمارا رسول نہیں تھا، تو بھائی بیٹھو، یہ جو اختلاف ہے اس کو دور کرو بیٹھ کے۔ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں محمد آپ کا رسول تھا، کس بنیاد پر کہتے ہیں محمد آخری رسول تھا، آپ اسے سامنے رکھو، ہم اپنی بات کو سامنے رکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے دونوں باطل ہیں یا پھر دونوں میں سے کون حق پر ہے۔ جی اگر آپ حق پر ہو تو ہمارے اوپر لازم ہے ہم آپ کی اطاعت و اتباع کریں، اور ہم حق پر ہیں تو آپ کو حق کی اطاعت و اتباع سے کس نے روکا ہے؟ کیا مدیسہ تم سے فنڈ مانگ رہا ہے، چندے مانگ رہا ہے؟ کوئی لالچ ہے مدیسہ کو؟ اور نہیں مانتے تو نہ مانو، کھڈے میں جاؤ، میرا کیا بگڑے گا؟ میرا کچھ بگڑے گا؟ جی بالکل نہیں۔ میری ذمہ داری اس پیغام کو کھول کھول کر پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، منوانا جس کا کام ہے وہ کر لے گا۔ وجود میں صرف زبان نہیں ہوتی، وجود میں ہاتھ بھی ہوتے ہیں، وجود میں لاتیں بھی ہوتی ہیں۔ زبان کا اپنا کام ہے، زبان کو یہ وہ ہاتھوں کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے۔ میں رب کے ہاتھ نہیں ہوں، میں رب کی زبان ہوں۔ سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ میرا کام ہے اس پیغام کو، حق کو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کرنا، کھول کھول کر پہنچانا۔ اس کے بعد اگر کوئی مانتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانتا تو اس کا نقصان اس کے اپنے سر ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور مجھے نہ تو آپ کے چندے چاہیے، نہ آپ کے فنڈ چاہیے، نہ آپ کا مال چاہیے، مجھے کچھ نہیں آپ سے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں کون ہوں، میں تمہارا رب سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ رب کی زبان ہے، جی تو کیا رب فقیر ہے؟
اللہ فقیر ہے؟ ایشور فقیر ہے؟ نہیں، ایشور غنی ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر بالفرض اگر کہیں پر یہ جو مال ہے اس کا استعمال کرنا ہے تو کیا میرے وجود میں صرف میں ہی ایک بشر ہوں؟ میرے وجود میں اکیلا میں ہی ایک بشر ہوں جو المومن یعنی میرا وجود ہے؟ یعنی جیسے یہ بشر میرا وجود ہے، کیا صرف اس وجود میں پورے میرے وجود میں ایک ہی بشر ہے یا احمد عیسیٰ؟ نہیں نا۔ تو جیسے میرے وجود میں ایک احمد عیسیٰ یہ میرا وجود ہے، یہ میرا ہے، یہ میری زبان ہے، اسی طرح اور بھی بشر ہیں جو غیر اللہ نہیں، جو میرے شریک نہیں، جو میں خود ہوں، جو میرا وجود ہے۔ تو جب وہ ان کی یعنی کہ ان کا الگ کوئی وجود نہیں ہے، وہ میں ہوں، میں وہ ہیں، تو ان کا مال کس کا مال ہے؟ جب ان یا وہ ختم ہو گئے، تو اور میں کا فرق ہی مٹ گیا، تو بھائی مال کس کا ہے؟ جب المومن کیا ہے؟ المومن اللہ خود ہے۔ المومن کا مال کس کا مال ہے؟ جی بالکل اللہ کا۔ جب المومن جو ہے وہ اللہ ہے تو المومن کا مال اللہ کا مال، تو اللہ خود اپنا مال خرچے گا تو یہ کوئی محتاجی ہے، کوئی فقیری ہے؟ نہیں۔ تو یہ ہے کسی سے مال کی نہ ضرورت ہے، نہ احمد عیسیٰ مانگ رہا ہے، نہ کوئی چندہ مانگ رہا ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ کوئی احمد عیسیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے اس کا اجر دو، کیوں؟ او بھائی مجھے اس کا کوئی اجر دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا اجر کیا ہے؟ اس ذمہ داری کا بدلہ کیا ہے؟ اس ذمہ داری کا یہ ذمہ داری صرف رب اللہ پوری کر سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اس ذمہ داری کو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا، تو پھر اس ذمہ داری کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ ہے یا نہیں؟ جی تو کوئی اس کے بدلے میں مجھے اللہ بنا سکتا ہے؟ اللہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 6 فٹ کے جسم کو اللہ مان لے، نہیں، اللہ مان نہیں لے، اللہ بنا سکتا ہے۔ مجھے میرے یہ جو 6 فٹ جسم ہے بشری، اس کو ختم کر کے تو جو کل وجود ہے وہ بنا دے، یعنی کہ میں وہ بن جاؤں۔ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی بالکل واضح ہو گئی ہر چیز۔ نہیں نہ کر سکتا، جب نہیں کر سکتا تو میں پھر اگر تم سے کوئی اجر مانگوں تو میں تو پاگل ہوں، اور اگر میں تم لوگوں سے اجر مانگ لوں، اجر لے لوں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں نے تو اپنا اجر یہیں لے لیا، ابھی لے لیا، میرے حصے میں تو کچھ رہا ہی نہ۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل۔ ابھی بھی کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ جی بالکل۔ تو یوں اب آپ خود بتائیں، اس حوالے سے بھی، اس پہلو سے بھی ان کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کے پرخچے اڑ جاتے ہیں یا نہیں اڑ جاتے؟ اس کا تہہ پانچہ ایک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ دجل عظیم ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ اور نہ صرف دجل عظیم ثابت ہوا بلکہ اس دجل کو، اس فریب کو چاک کر کے رکھ دیا گیا یا نہیں رکھ دیا گیا؟ جی بالکل رسول اللہ۔ اب اس پہلو سے بھی یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں اور ان کے ملاٹے ہیں، ان کو چیلنج ہیں کہ آئیں میدان میں، سامنے آئیں، اپنے بلوں سے باہر نکلیں اور رد کر کے دکھائیں، احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کر کے دکھائیں، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے دکھائیں۔ پتہ چل جاتا ہے اب۔ جی تم کہہ رہے تھے نا اب کوئی بشیر نہیں، کوئی نذیر نہیں، کیوں؟ جی محمد نے کہا ہے، محمد آخری رسول، لو اب آ گیا، اب مقابلہ کرو، اب غلط ثابت کرو، اب آؤ مقابلے پر۔ اب پتہ چلتا ہے، جی اب پتہ چلتا ہے کہ تم واقعتاً بشر ہو یا تم کتے ہو، اور کتے تم اپنے آپ کو ثابت کر چکے ہو، گالیاں، بکواسات۔ جی جی کوئی کہہ رہا ہے جو ہم تیری کتاب نہیں پڑھتے ہم تو تجھے قتل کریں گے، تو ظاہری بات ہے مشرک یہی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ بالکل۔ کیا اہل حق یہ کرتے ہیں؟ حق یہ کرتا ہے؟ نہیں۔ ایک طرح جی ہم تو شریعت چاہتے ہیں، ہم تو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ وہ کر دے، یا اللہ ایسا کر دے، یا اللہ ویسا کر دے۔ یہ اللہ تو ایسے جیسے تم نے اپنا وہ غلام سمجھا ہوا ہے۔ جی جی اللہ کو تم لوگوں نے چپڑاسی بنایا ہوا ہے کہ تم گند ڈالتے جاؤ، اللہ تمہاری صفائی کرتا جائے۔ جی جی اللہ کی تمہاری نظروں میں حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے، ویلیو کیا ہے؟ پہلے یہ تو دیکھو۔ اتنے تم بڑے مومن جو دعوے کرتے ہو، اللہ کی مان رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہو رہی ہے اس کو سنو۔ تمہیں کان کیوں دیے گئے؟ اس لیے دیے گئے، وہ تم کہتے ہیں نہیں جو ہم تیری کتاب نہیں پڑھتے،
جب ہم تیری بات نہیں سنتے ہم تو تجھے قتل ہی کریں گے. تو ٹھیک ہے، جب تمہارا دعویٰ یہ ہے قتل ہی کریں گے تم لوگوں کا، تو پھر اپنے دعوے کو سچا ثابت کرو نا. جی جی بالکل. پھر بلو میں کیوں غصے ہوئے؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے. بہرحال اس پہلو سے بھی، اس حوالے سے بھی ختم نبوت نامی جو بت ہے اس کو پاش کر رکھ دیا گیا، اس دجل عظیم کو چک کر کے رکھ دیا گیا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتی. بہرحال جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو اور ہر پہلو سے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑا جائے. ہر پہلو سے اس دجل عظیم کو چاک کیا جائے گا. اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ صلاۃ یعنی نماز، الصلاۃ کے نام پر یعنی نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، ان ناموں سے منسوب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جہاں تک کہ سارے کا سارا جو ہے اسلام اس کی حقیقت ہر لحاظ سے چاک کر کے رکھ دیں گے. ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج، ان کے زکاتیں، ان کے یعنی کہ جو کچھ بھی ہے، جتنے عقائد ہیں، نظریات ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ ان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے. لیکن پھر آخر میں ہم کہیں گے کہ کوشش کریں جو بھی حق کے طلبگار ہیں وہ الکتاب کو حاصل کریں، اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو کم از کم ایک بار مطالعہ کریں. ترتیب کے ساتھ مینڈے کی طرح چھلانگیں نہیں لگانی. اگر آپ کم از کم ایک بار الکتاب کا مطالعہ کر لیتے ہیں تو یہ گارنٹی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر آپ کا نہ تو مقابلہ کر پائے گی، نہ آپ کو گمراہ کر پائے گی، نہ آپ کو اپنی باتوں کا، اپنی جلیبیوں کا شکار کر پائے گی. اور دوسری بات، جو بڑے بڑے یہ جو اپنے آپ کو سائنس کے متوالے کہلا رہے ہیں، بڑے بڑے جو انٹلیکچوئل کہلاتے ہیں، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو دماغ سمجھتے ہیں، بڑے ذہین و فطین سمجھتے ہیں، جی، تو ان کے لیے بھی یہ الکتاب جو ہے وہ چیلنجز سے بھرپور ہے، بھری پڑی ہے. بات بات پر ان کو ان کی اوقات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. جو بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے سائنس کے متوالے، ان کی جو سائنس ہے اس کی بھی دجیاں بھی گھیر کے رکھ دی گئیں. بہرحال اب آگے بات کریں گے ختم نبوت کے اوپر مزید ایک اور پہلو سے.